آج جو ہے وہ پہلے تو ہم ڈسکشن کر لینا اسی پہ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا، اور جو کرکس یہ بتایا تھا کہ دیکھیں بھائی کانفلکٹ اگر گڈ کی سطح پر ہوتا ہے تو کانفلکٹ رائٹ کی سطح پہ بھی ہوتا ہے. گڈ کی سطح کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپ سسٹم آف رائٹ کی طرف متوجہ تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ رائٹ کی سطح پہ ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کا کیا پیراڈائم ہوگا؟ ظاہر ہے گڈ ہوگا نا. اگر گڈ کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو رائٹس پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے تو رائٹس میں اگر کانفلکٹ ہوگا تو گڈ کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا نا. اور گڈ تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی نہیں، وہ تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول. اس کا مطلب ہے رائٹ کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا کوئی پیراڈائم آپ کا موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رائٹس تو اخذ کیے جاتے ہیں ان ایبسینشیا آف اینی کنسپشن آف گڈ. یہی کہتا تھا راؤ. وہ کہتا تھا پرنسپل آف جسٹس ول بی ڈسکور بہائنڈ دا ویل آف اگنورینس. وہ تو جہالت کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے ڈسکور کیے جاتے ہیں پرنسپل. تو جب وہ جہالت کے پردے کے پیچھے تو خیر تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو کس بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ رائٹ آف ابارشن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور رائٹ آف ابارشن رائٹ آف لائف سے کانٹرڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں کس کو کس پر توقع دی جائے؟ یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کرتے لوگ. لوگ ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ایڈریس نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس گائے ہے، اس گائے کی ٹانگ نہیں توڑی. یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا میں صرف مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جس آدمی نے کام کیا ہے اس کا نام ہے کیملکا، KAMLICA، کیملکا. ٹھیک ہے، اس کا کام ہے اس جو اس نے بتایا. اس کے علاوہ اس کے اوپر سینتیانا کا کام ہے، سینتیانا. صحیح ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر گرے کا کام ہے، جان گرے کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کا کوئی ایسا انالیسس جو کہ نان لبرل پالیٹکس کو جسٹیفائی کرتا ہو، ایسا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نکلتی. یعنی کہ یہ کہ آپ سنتیانا کے کام سے کوئی نان لبرل جسٹیفیکیشن نکالیں پالیٹکس کی، یا آپ جو ہے گرے کے انالیسس سے جو کہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہے کوئی نان لبرل ایکسپلینیشن نکالیں اس کے کام سے، یا آپ کیملکا کے کام سے کوئی نان لبرل پالیٹکس نکالیں، نہیں نکلتا. اس سے کیا مطلب؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے انالیسس کے لیے جو بنیادی دائرہ ہے یا بنیادی بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ تو لبرل گراؤنڈ. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی نان لبرل پولیٹیکل ڈومین آپ ڈیولپ کرنے کو جا رہے ہیں وہ تو نہیں. تو اس سے پہلے بات کرنے اچھا، یہ جب اس میں جو ہے یہ جو مطلب حق اسقاط اور جو حق لائف ہے، جب اس میں تضاد پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ فیصلہ تو پھر کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت تو پھر خود ہی سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ مطلب لبرل آرڈر جو ہے وہ اگر خود کسی تصور خیر سے حالی ہے تو یہ احمقانہ دعویٰ ہے. جھوٹ ہے، یہ احمقانہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اور ہمارے یہاں کے لوگ جو آ جاتے ہیں وہ کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں. جب خیر کے معاملے سے آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بظاہر ایسا پیش کرتے ہیں کہ ہم تو رائٹ ہیں، یا جو پورا لبرل آرڈر ہے یا جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل آرڈر دنیا کے اندر ہوتے ہیں اس میں سزا کیوں ملتی ہے آپ کو؟ اسی لیے نہیں ملتی کہ خیر کو آپ نے وائلیٹ کیا. سزا اسی لیے ملتی ہے کہ آپ نے حق کو وائلیٹ کیا، حقوق کو وائلیٹ کر دیا. یعنی کہ میں نے چوری کر کے کیا کیا؟ رائٹ آف پراپرٹی کو وائلیٹ کر دیا. میں نے کیا کہتے ہیں دہشت گرد تنظیم بنا کے میں نے کس کو کیا؟ رائٹ آف ایسوسیشن کو وائلیٹ کر دیا. میں نے کوئی رشوت لے کے کیا کر دیا؟ میں نے رائٹ آف پراپرٹی رائٹس کو وائلیٹ کیا، رائٹ آف اتھارٹی کو وائلیٹ کر دیا. بہت سارے رائٹ کے کانٹیکسٹ میں جرم ڈیفائن ہوتا ہے. لیکن جب دو رائٹ کانٹرڈکٹ کر جائیں تو ان کو کیسے ریزالو کریں گے آپ اس سسٹم آف لا کے اندر؟ نہیں، اس کے نتیجے میں آپ نیا لا بنائیں گے، نیا رائٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا. سزا دینے کے لیے تمہیں نیا رائٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا. وہ نیا رائٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہے سوال. ہم اس سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے نکال لے ہو یہ رائٹ؟ تم نے کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے تم رائٹ آف ابارشن دے رہے ہو، دے دو، لیکن نکالو گے کہاں سے؟ کہاں سے نکلے گا یہ رائٹ؟ کسی خیر کے تصور سے نکلے گا نا.
یہی پرابلم 1 and many میں ڈسکس کروں گا. دیکھو لبرٹی کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے لبرل ٹریڈیشن میں. ایک کہتے ہیں کہ آزادی کیوں دو؟ اس لیے کہ آزادی خیر ہے. ایک گروپ کہتا ہے آزادی اس لیے دو کہ آزادی حق ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک انڈیویجولسٹک جو فریڈم کو ایز اے رائٹ لیتے ہیں وہ کہلاتے ہیں انڈیویجولسٹک لبرل، لبرل یا لبرٹیرین. ایک کہتے ہیں آزادی خیر ہے، یہ کمیونٹیرین لبرلس کہلاتے ہیں. تو رول جس آدمی سے میں بات کر رہا ہوں وہ آزادی کو حق کے طور پہ نہیں، حق کے طور پہ دیتا ہے، خیر کے طور پہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ تو آزادی بذات خود خیر نہیں ہے، حق ہے تمہارا. اور خیر کیا ہے؟ خیر کو تم اس آزادی کو استعمال کر کر ڈیفائن کرو. اگر تم اس آزادی کو جو کہ تمہارا حق ہے استعمال کر کر کسی کی ابدیت قبول کرنا چاہتے ہو تم ابدیت قبول کر لو. لیکن اسی آزادی کو جو کہ تمہارا حق ہے بنیاد بنا کر خیر کو ڈیفائن کرتے ہو کسی دوسری ابدیت کے برخلاف تو یہ بھی تمہارا رائٹ. جو بڑے پاورفل لبرل گروپس ہیں وہ آزادی کو خیر کے طور پہ پیش نہیں کرتے، حق کے طور پہ پیش کرتے ہیں. لیکن جس آدمی کی میں نے بات کی تھی جوزف راؤز، وہ آزادی کو خیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، حق کے طور پہ پیش نہیں کرتا. لیکن جب آزادی کو آپ حق کے طور پہ نہیں بلکہ خیر کے طور پہ پیش کریں گے تو کچھ معاملات میں آپ کو ایک آزادی کو بچانے کے لیے دوسری آزادی کو سلب کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ خیر ہے، آزادی خیر ہے، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ کیسے کہے گا کہ یہ پہلا جملہ تو وہی کہے گا نا کیونکہ تمہارا حق ہے اسی لیے خیر ہے. ایسا نہیں. کیا کون سا پیرامیٹر کون سا فارمولا کیا بولتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ آزادی ایک ایسا خیر ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن کے تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہو گیا. تاریخی عمل میں خود ہی نہیں کہا تاریخی عمل، یعنی کہ ویسٹ کی ایک پوری تاریخ آپ دیکھیں گے کہ جس میں ایک جبر تھا، پاپائسی تھی، وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، عورتوں کو جلا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر چرچ کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے تصورات خیر و شر کو ڈومینیٹ کر رہا ہے چرچ، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان کو لڑوا رہا ہے، ان کو تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن ہوا 1776 میں فرینچ ریولیوشن کے کیا 59، پھر 1776 میں امریکہ میں پھر جو ہے یہ انقلابات آنے شروع ہوئے اور آزادی کی بات کی. لوگوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے. کس چیز کی آزادی؟ ہر اس چیز کی آزادی جس میں خیر کو ہو. پھر اس کے نتیجے میں لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک عورت جو تھی وہ روڈ پہ گھومنے لگی فرینچ ریولیوشن کے بعد، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تم روڈ پہ کیوں گھوم رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں آزاد ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو روڈ پہ چلنے کے اپنے قوانین ہے، اس میں گھوڑا گاڑی آئے گی تمہیں کچل گئی تم مر جاؤ گی، لہٰذا تم چل سائڈ میں ہو جاؤ. تو پھر بحث اندر چھڑ گئی کہ آزادی کیا آرڈر کے اندر یا آرڈر کے باہر. تو اس کے اندر آزادی کے متوالے دو حصوں میں بریک ہو گئے، ایک انارکسٹ ہو گئے اور ایک لیبرل ہو گئے. انارکسٹ بولے کہ یہ کہتے تھے کہ آزادی حاصل کریں گے ہم اداروں کو توڑ کر، آزادی کو ہم محسوس کریں گے نظام کو توڑ کر. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، آزادی کو ہم انجوائے کریں گے نظام کے اندر. فریڈم ان دو ٹریڈیشن ڈیولپ ہو گئے. انارکسٹ ٹریڈیشن کمزور ہوتا چلا گیا، لیبرل ٹریڈیشن پاورفل ہوتا چلا گیا. اس کے نتیجے میں خاص قسم کا ریاستی ڈھانچہ وجود میں ہے جس نے پہلے ایرسٹوکریسی کو جنم دیا، پھر ڈیموکریسی کو جنم دیا، پھر لبرل ڈیموکریسی کو جنم دیا. ہاں، کنٹرول ڈیموکریسی کی پھر لبرل ڈیموکریسی. اس پورے عمل کے اندر 300 سال لگ گئے. اس کے نتیجے میں معاشرتی سطح کے اوپر معاشرے نے اپنے آپ کو اس طرح سے ریسٹرکچر کر لیا کہ معاشرتی سطح کے اوپر انسان کی انفرادی آزادی کو ایک بنیادی قدر کے طور پر معاشرے نے قبول کر لیا. ایک دو دن میں نہیں ہوا، 300 سال میں ہوا. پھر ریاستی عمل کے اندر ریاستی ڈھانچے ایسے وجود میں ہے جس کے اندر ریاست کو 3 اداروں کے اندر بریک کر دیا، کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ، جوڈیشری، ایگزیکٹو. اور ان تینوں دائروں کے اندر کیا تھا؟ کمپٹیشن تھا، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے تھے.
اور اس کمپٹیشن کے نتیجے میں ہر ادارہ اپنی سینسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ادارے سے زیادہ طاقت اپنے اندر کھینچ لینا چاہتا تھا، اور دوسرا ادارہ اپنے طرف، اور یہ طاقت کی کھینچا تانی کے نتیجے میں 3 انسٹیٹیوشن سسٹینیبل انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے جو ہر ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. لیکن ان تینوں انسٹیٹیوشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ فرد کی آزادی، انفرادی آزادی میں کیسے زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے. تو قانون کی لیجیٹمیسی کیا ہے کہ وہ کتنی زیادہ فریڈم گرانٹ کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ریاست میں بھی تبدیلی ہوتے آج ایسی ریاست ہمارے سامنے وجود پذیر ہو گئی. پھر فرد کی انفرادی ذہنیت یہ تھی کہ پہلے فرد کہتا تھا کہ ٹھیک ہے معاشرہ تو ہے اور ریاست بھی میری آزادی کی قائل ہے، لیکن کیا بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت اولاد کیا میں مکمل طور پہ آزاد ہوں یا نہیں. تو فیملی کی جو افراد اس میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوئی. اور پھر ایک بات پتہ چلا کہ باپ نے کہا کہ میں کیوں اپنی پوری زندگی جو ہے ان سب کو تج دوں، میں ایسا کیوں نہ کروں کہ شادی نہ کروں، یا میں بیوی بن کے کیوں رہوں، میں اکیلی ہی کیوں نہ رہوں. میں بچے نے کہا کہ میں ان دونوں بڈھا بڈھی کے ساتھ جو اکیلا کیوں نہ رہوں. اس کے نتیجے میں بھی آہستہ ہوتے 300 سال کے اندر ویلیوز یہاں تک پہنچی کہ ماں اور باپ جو ہے ان کی حیثیت محض ایک بایولوجیکل پرائیورٹی جین کے طور پر رہ گئی، یعنی کہ بایولوجیکلی پرائر جین ہے. یعنی کہ ماں باپ ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے پیدا ہو گئے، بس ان کا یہی ان کے ہونے کی وجہ سے اور کوئی ایسی خاص بات نہیں. اور اقدار کی ترتیب کا تعین کا حق نہ ماں باپ کو ہے نہ کسی کو سمجھ سکتے، اور تم چاہو تو ڈیورس بھی کر سکتے ہو اپنے ماں باپ. تو اس مرد کی سطح کے اوپر بھی آزادی کا ممکن ہوتا چلا. پھر محبتیں تھی، رویے تھے، جذبے، یعنی کہ محبتوں کی سطح کے اوپر تو یہ کہا جاتا تھا 100 سال پہلے کہ لو وہ جذبہ ہے جس میں آپ کی انفرادیت جو ہے اجتماعیت میں کم ہو جائے. لو از دا فیلنگ ان وچ آئی لاسٹ اینڈ وی. پھر محبت کا تصور ریڈیفائن ہوا کہ لو از آئی ایم واٹ آئی ایم اینڈ یو آر واٹ یو آر بٹ وی ول اسٹل share our life together. How could you share your life together if you are what you are and if I am what I am? تو اس کے نتیجے میں آزادی ریڈیفائن ہوئی. آزادی نے جذبوں کو بھی ریڈیفائن کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک دن میں نہیں، اٹ ہیز ٹیکن 300 years. تو اس پورے تاریخی عمل کے نتیجے میں جو واحد قابل قدر نان کنٹیسٹیبل گڈ نکلا ٹیلر کے خیال کے مطابق یا والزر کے خیال کے مطابق یا راز کے خیال کے مطابق وہ آزادی تھا. لہذا ہم کوئی ایسا سیاسی نظام قبول نہیں کر سکتے جو آزادی کے اوپر قدبند نہ وہ کہ وہ انفرادی آزادی کے تصور کے قائل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آزادی ایک قدر ہے جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ خیر جو نکلا ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے تاریخی عمل کے نتیجے میں آزادی بنیادی قدر کے طور پر قبول عام حاصل کر گئی، اور ہماری جو 200 سال کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز اسٹیبلش ہونی شروع ہو گئی. اور اب جو ہے جو آپ کا پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس کو بنیادی قدر کے طور پر قبول کرتا ہے. تو علمی سطح کے اوپر اس کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن جو آپ کے معاشرتی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں اور روایتی ادارے ہیں جیسے فیملی اور قبیلہ، وہ نفی کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ ان کی تاریخی عمل کچھ اور ہے نا. تو علمی سطح پر جو آپ کے جو ایپسٹمالوجسٹ ہیں تھے پچھلے 200 سال میں، انہوں نے اس کو قدر کو قبول کر لیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی دوسری جہد جو کی ہے وہ آزادی کی دوسری جہد، ہاں یہ نہیں فریڈم اسٹرگل کے نام سے جو پڑھایا جاتا ہے نا پورا مطالعہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ان کی پہچان یہی تھی. اس پہچان کے پہلے بھی پاکستان سے پہلے سے پاکستان سے پہلے بھی اس میں جتنے لوگ ہیں اس کا آزادی کا مسئلہ ہے، فریڈم فائٹرس ہیں نا. آپ کے جتنے فالح خان سے لے کر مولانا محمد علی جوہر تک جتنے لوگ ہیں سب فریڈم فائٹر. یہی آپ کہتے ہیں نا
تو آپ کی فلسافیکل اور انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر فریڈم در آئی. اور بہت سارے لوگوں نے تو امام حسین سے شروع کیا فریڈم اسٹرگل. اور عباسیوں کے خلاف علوی کی 67 جو وہ ہے انسرجنسی, وہ ساری فریڈم اسٹرگل کے اندر آئی. فریڈم اسٹرگل وہ سب فریڈم ہے. ڈاکٹر رضیہ جو وہ سب فریڈم اسٹرگل تھی, وہ سب فریڈم اسٹرگل. آپ نے کیا کیا, ری انٹرپریٹ کیا پوری ہسٹری کو پورا ری انٹرپریٹ کیا. تو جو گڈ ہوتا ہے نا, جب ایکنالج ہو جاتا ہے تو وہ کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کتاب کے اندر ہے, وہ آپ کے انالیسس کے اندر در آتا ہے, وہ آپ کے ہسٹورک فلاسفی اور ہسٹری میں در آتا ہے, وہ آپ کے انسٹیٹیوشنل آرڈر کے اندر ہر جگہ در آتا ہے. میں جو یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, وہ اگینسٹ دا کنٹمپرری ڈسکورس ہے. میں جو یہاں پر بات کر رہا ہوں وہ ایک کمزور ڈسکورس کی ہے, کیونکہ جو کنٹمپرری ڈسکورس ہے فلسفے کا اور کنٹمپرری ڈسکورس ہے سب کانٹیننٹ کی تھاٹ کا, اس کے خلاف ہے, اس کرنٹ کے خلاف ہے. اس کرنٹ کے چونکہ وہ خلاف ہے, اس وجہ سے آپ کو یہ نالج نہیں لگتا. تم لوگ بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہو وہ اسی لیے بیٹھے ہو کہ میں ویسٹرن ریسورسز کی بنیاد پہ آرگیو کرتا ہوں, تبھی تم سوچ رہے ہو کہ یار یہ کیا چکر ہے, یہ ویسٹرن تھاٹ کو پڑھنے کے بعد کیسے یہ کہہ رہا ہے, اگینسٹ فلو کیسے یہ موو کر رہا ہے. اس وجہ سے میں بیٹھا. اگر میری اتنی بڑی گاڑی ہوتی اور میرے نماز کا بچہ ہوتا اور میں سر پہ بھی تھا, کبھی تم نہیں ہوگا کیا بکوا کرا, چلو چلو پکوڑے, کبھی تم نہیں. ملا ہے میری شکل کی جو خباثت ہے اس کا بھی بہت بڑی دلیل ہے, یہ تم سنجیدگی سے سمجھو. اتنا خبیث ہونے کے بعد یہ خباثت کو خباثت کیسے کہہ رہے ہیں, یہ کیسے, یہ اس لیے کہ اگینسٹ دا کرنٹ ہے. یہ سب سے پہلے 150-200 سال میں تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو ڈسکورس ڈیولپ کرنا پڑے گا. ڈسکورس, جس ڈسکورس میں ویسٹرن ڈسکورس کو غیر معتبر بتایا جائے, اس کے اوپر حملے کیے گئے انٹلیکچولی, جس کے نتیجے میں اس کی جو روب اور دبدبا ہے وہ کم ہو جائے. روب اور دبدبا جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا علم کا جو روب ہوتا ہے نا, اس روب کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. اس سے آپ ہل نہیں سکتے. اگر کوئی بہت طاقتور آدمی ہو تمہارے سامنے, لیکن علم تمہارے نہیں ہو تو وہ جھک جاتا ہے تمہارے آگے. لیکن علم کا جو ویسٹرن نالج بڑی ڈومینیشن ہے اس علم کو تم علم سمجھتے ہو اور اپنا جو علم ہے وہ علم نہیں سمجھا جائے. یہ تو بڑا آسانی ہو جائے گا کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں کریٹک کرنا یا اسٹامولوجیکل آرڈر پیش کرنا کریٹک کرنا بڑا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے سوچ سے کریں گے نا, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے نا, یا اگر پیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کریں گے. دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی علم ڈومینیٹنگ علم ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ تھوڑی آتا ہے کہ میں ویسٹرن نالج ہوں, وہ علم کے طور پہ آتا ہے. بھائی علم یہ تھوڑی, یہ کون کہتا ہے ویسٹرن نالج, اسے کہتے ہیں نالج. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو بیس کر رہا ہے وہ لبرٹی پہ اور ڈیموکریٹک اور سویلائزیشن پہ کر رہا ہے, اس کو تو کریٹک کرنا بڑا آسان ہے, سمپل ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ کو شعور ہے. سوال یہ کہ تم کیوں کرو گے کیوں, کیا تکلیف ہوگی, کیا ضرورت ہے. جب تمہاری اقدار ساری ہوئی ہے تو کیوں کرو گے تم کریٹک, اور ضرورت کیا ہے تمہیں کرنے کی. یہی ہے, ایسا ہی تو ہے بھائی, ایسا ہی تو ہے. دیکھو بھائی میں یہ بار بار تم لوگوں کو بتاتا رہا ہوں پورے کہ جب علم ڈومینیٹ ہوتا ہے نا تو وہ پرٹیکولر نہیں رہتا, وہ یونیورسلائز ہو جاتا ہے. اس سے لوگ علم مان لیتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ ویسٹرن نالج ہے. تمہارے سائیکالوجی تم پڑھنے جاؤ تو کہیں گے چلے میں یہ اپنا شروع کر رہا ہوں ویسٹرن نالج. یہ کہتا ہوں سائیکالوجی پڑھا رہا ہوں, علم پڑھا رہا ہوں, علم دے رہا ہوں میں تو.
میں تو علم پھیلا رہا ہوں، یہ کہتا ہے وہ میں ویسٹرن نالج پھیلا رہا ہوں. وہ پڑھتا ہے نا بچہ، پھر وہ بچہ سوسیولوجی پڑھ کر پڑھا لکھا معاشرے کا شہری بن کے کسی NGO میں جا کے بیٹھ گیا، کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ علم اب جو اس کو حاصل ہو گیا وہ علم پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اس کا اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بنیاد پر ڈسکورس کا حصہ بن جاتا ہے. اس ڈسکورس خدمت کر رہا ہے اور وہ اچھی خدمت کر رہا ہے، وہ اس کا خیال ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. علم ہے وہ. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو علم ہے ہسٹوریکلی اسپیسیفک اور کلچرلی ڈٹرمنڈ، نیچرل نہیں ہے، ہسٹوریکل ہے. یہ بہت مشکل ہے بتانا، بہت مشکل ہے. لوگ ماریں گے، بھگا دیں گے. میری ترقی کے امکانات کم ہو گئے نا، جب میں نے یہ پوزیشن لے لی تو میری ترقی کے امکان کم ہو گئے. میرے آرٹیکل نہیں چھپتے، اب نہیں چھاپتے لوگ میرے آرٹیکل، اپنے لوگ بھی نہیں چھاپتے. اپنے لوگ کالج انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کو 3 مہینے کا آرٹیکل لے نہیں چھاپے گا، وہ نہیں چھاپتے. اب مجھے اگر ترقی کرنی ہے تو مجھے کچھ آرٹیکل ایسے لکھنے پڑیں گے جو کہ ویسٹرن کرنٹ کنٹمپریری ڈسکورس سے کنسسٹنٹ ہو، تاکہ میں ایسوسیٹ پروفیسر بن سکوں. ورنہ میری نہیں ہوگی ترقی، مجھے نہیں ملے گا، نہیں دھندا کر سکتا میں. مجھے کانفرنسز کے اندر میرے جو ایبسٹریکٹ ہوں گے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ابھی پتہ نہیں کیسے قبول کر لیا ہوں گے، ورنہ پچھلے جتنے بھی میں نے کراچی یونیورسٹی میں دیے سب ریجیکٹ ہو گئے. ایک مجھے ایکسپٹ ہوا، ابھی ہو گیا. ہسٹری والا نہیں ہوا، وہ تو کراچی یونیورسٹی کے باہر کا تھا نا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ویسے ہی میں نے کہا قرآن و سننا، فوراً اتنے فرسٹریٹ ہوئے، کسی نے ایک بھی سوال نہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا. میں بتاؤں ایک وہ ینگ لیڈر، اس میں پیپر نہیں پڑھا تھا میں تو ایک لیکچر دے گیا. یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے ڈسکورس، یہ بھی فلاسفیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ریفلیکٹیو ایکویلیبریم رالز کی اسپیسیفک ٹرم. رالز کہتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر مختلف سوچنے کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف تصورات خیر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر ایک بیلنس آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے جس کے اندر وہ بیلنس ہو سکے. تو ریفلیکٹیو ایکویلیبریم قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے لوگوں کو درکار ہوں گے جو یہ بھول جائیں کہ ان کا اپنا تصور خیر کیا تھا، جو یہ بھول جائیں کہ ان کا معاشرے میں کیا مقام تھا، اور پھر جب وہ کسی چیز پر ایگری کر جائیں تو وہ جو اگریمنٹ ہوگا وہ ریفلیکٹیو ایکویلیبریم کو ریفلیکٹ کرے گا. ہاں تو آزادی انفرادی آزادی ایسے نہیں تھا کہ اگر انسان اپنی فریڈم فائٹ میں جیت جاتے تو وہ سب کرتے جو وہ آزادی تھی کہ ہماری جو آزادی جو آپ ہمیں دے رہے ہو وہ قانون آپ نے ہمیں بنایا ہمیں ہونی چاہیے اپنا قانون چاہیے. آزادی ہے اپنا قانون فالو کرے. جو ویسٹرن وہ ہے ویسٹرن سے جس طریقے سے وہ کر کے وہ آزادی کہتے ہیں اس حساب سے تو آزادی بالکل اس کے بعد وہ آزاد ہوئے. تو اس کا مطلب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آج جو ہم فریڈم اسٹرگل جو اپنی پاکستان کی بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جنگ آزادی کہتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں، تو کیا وہ ان دیٹ سینس کیا وہ فریڈم نہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. جیسے کشمیر کے اندر آپ فریڈم اسٹرگل کر رہے ہیں، کشمیر میں اگر آزادی ہوئی تو کیا آپ کانسٹیٹیوشنلزم نہیں لے کے آئیں گے؟ کیا آپ انڈیویجول رائٹ کے آرڈر کو نہیں مینٹین کریں؟ کیا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے وہاں پر ڈیموکریسی کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو بھائی پھر فرق کیا ہے؟ وہ بھی ہندو بھی تو یہی کر رہے ہیں. تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ آگے نہیں ہم کریں گے، ہمیں نوکریوں میں زیادہ حصہ چاہیے. اگر نوکری میں سارے حصہ دے دیں تو پھر صحیح ہو جائے گا. تو پھر مسئلہ یہ اسلام کا کیا تعلق ہوگا؟ اسلام کا کیا لینا ہے؟ اسلام کے نام پہ کیوں مر رہے ہیں لوگ؟ نوکری نہیں کرنا تو بھائی اشتراکی جدوجہد ہے یہ، یا ایک پرولٹیرین جدوجہد ہے. اسلام کی جدوجہد کہاں سے ہوگی؟ ان کو سمجھ میں آتا ہے. میں بتا رہا ہوں جو مذہبی لوگ ہیں نا ان سے جب بات ہو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں.
تو مطلب یہ کہ وہ پورا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ سب بیوقوف گدھے بیٹھے ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصل میں یہ کیا چاہ ہے. یہ جب بھی کوئی بدماشی انسان کرتا ہے تو یہ سوچتا، میرے ماموں ہمیشہ ہم لوگوں کو پکڑ لیتے اور بہت مارتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تمہارے کیسے ذہن میں آئے کہ یہ خیال صرف تمہارے ہی ذہن میں آئے گا، میرے دماغ میں نہیں آئے گی بات. تو یہ جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں، کنسپریسی تھیوری کی بنیاد پر آپ کوئی اسٹرگل نہیں لڑتے. بڑی اسٹرگل لڑی جاتی ہے خیر کی بنیاد پر، کنسپریسی تھیوری کی بنیاد پر نہیں کہ ہم ایسے الو بنا لیں لوگوں کو، ہم سب کو حقوق دیں گے، سب کو نوکری دیں، پھر ہم حکومت بن کے پھر شریعت نافذ کریں گے، جھوٹے مار کے لوگ نکال دیں گے، قتل کر دیں گے. 2 آدمیوں کو اوپر کے 2-3 لوگوں کو گولی ماریں گے اور نیٹو کی فوجیں اتر جائیں گے. کیا کر لو گے؟ آپ جو بنیاد ہوتی ہے وہ صحیح اصول کے اوپر جب آپ کھڑی کرتے ہیں اسٹرگل، تو پھر وہ ویلیبل. فریڈم اسٹرگل کبھی نہیں کی مسلمانوں نے، خیر کی اسٹرگل کی. لوگ نے کہا چلا سب کو نوکریاں ملیں گی، کبھی نہیں کہا تھا سب لوگوں کو آ جائیں گی، سب لوگوں کو نوکریاں وغیرہ ملیں گی، سب لوگ غلاموں سے آزاد رہیں گے، سب لوگ جو ہے وہ ہو جائیں گے، سب لوگ اپنی جائیدادیں بنا لیں گے. ایسا نہیں کہا، ایسا کبھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. حضرت علی نے نہیں کہا تھا کہ سب لوگ آ جاؤ میرے ساتھ، سب لوگوں کو نوکریاں وغیرہ ملیں گی. کسی نے بھی یہ کہا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور یہ کہ محلے میں پانی وانی بالکل بہترین آئے گا، پینے کا سب بچوں سب کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ سب لوگوں کو بھوکا رکھا جائے گا، سب لوگوں کو ڈنڈے مارے جائیں گے، کسی کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، سب بھوکے مریں گے. یہ بھی نہیں کہا. عادل حکمران جب آئے گا تو یہ بھی ملے گا. لیکن اسٹیٹ گورننس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کھانے میں، ظاہر ہے کہ کھانا نہیں جائے گا تو انسان مر ہی جائے گا. یہ کیسے کنسیو ہوگا؟ دنیا میں کون سی رینیسنس بھی کیا یہ کرتا تھا؟ جنہوں نے پیرامڈ بنوائے انہوں نے کیا لوگوں کو کھانے کو نہیں دیا؟ کھانے کو نہیں دیتے تھے وہ سب کو. ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ چل ہی نہیں سکتا اس طرح. یا لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، یا لوگوں کو پہننے کو نہیں ملے گا، یا سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. آپ لوگوں کو تو یہ بتایا گا بادشاہ کی جو مرضی جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، یہی بتایا جاتا ہے. تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. بادشاہ کی جس کی مرضی سب کو قتل کر دیتا تھا. بادشاہ تھا، انسان کا بچہ تھا. کون تھا وہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بڑی زبردست پولیٹیکل تھیوری سے کہتا ہے دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ٹائرنٹ اینڈ اے monarch. Monarch will always go for honor and tyrant will always go for power. monarch ہوتا تھا وہ آنر کے لیے جاتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، پاور کے لیے نہیں کرتا تھا. تو monarch ٹائرنٹ بن جاتا تھا، ٹائرنٹ monarch بن جاتا تھا. بہت سارے ایسے ہیں جو ٹائرنٹ ہیں بعد میں monarch بننے کے بعد بالکل بدل گئے، بادشاہ بننے کے بعد بالکل بدل گئے. تو یہ کہنا کہ اسٹرگل جو وہ کر رہے تھے، لیکن جب ایک لبرل آرڈر کے اندر بیٹھ کر تم پوری اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہو تو تم ری انٹرپریٹ کرتے ہو ہسٹری کو اس دائرے میں جس میں تم نے اپنے آپ کو پایا. اگر تم ایک لبرل ہو گے تو تم میں پوری قرآن کے اندر جب ایک ہی آیت بار بار تم لائک رہا کرتے یہی کرتے رہتے نا سب لوگ. ابھی ٹی وی پہ پچھلے 1 مہینے سے ٹی وی پہ ہر آدمی آ کے کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ لائک رہا کرتے. کیوں؟ اس لیے کنسسٹنٹ لگتی ہے ان کو. لیکن یہ بھی تو قرآن کے اندر ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی پانچ ہی پھیلا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ کسی ریاست میں ہے مجال کسی ریاست کی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی؟ ایون ایران ہی نہیں کر سکتے. ایران نہیں کر سکتا ٹکڑے ٹکڑے. الجیریا کے اندر کیا، سوڈان میں کیا، نائجیریا میں کیا، نائجیرینس نے کیا ہے. اور ایک نائجیرین جو اس پوری اسٹرگل کے اندر عمودہ جو موجود تھا، جو کوئی 54 ایئرس کا تھا، ایک کانفرنس میں میری اس سے ملاقات ہوئی. اس نے بتایا کہ نائجیریا میں اس وقت 2 پیرالل ہوگا، ایک اسلامسٹ ہے اور ایک سیکولر. لوگوں کے پاس مرضی ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا اس طرف جانا چاہیں. تو کرسچنس تک جو ہے وہ آتے ہیں شریعہ کورٹ کے اندر 3 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں. مارنا ہے تو مار دیتے ہیں. مختلف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں.
جس میں حرابہ کے جس میں آ جائے تو ایک طرف کا پیر ایک طرف کا ہاتھ کاٹ جائے. تو ایشو یہ کہ جب آپ یہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ آپ کس میٹرکس میں بیٹھے ہیں وہ انٹرپریٹیشن میں آپ کی مدد دیتا ہے. تو جب آپ لبرل آرڈر میں بیٹھ کر ہسٹری کو انٹرپریٹ کریں گے آپ ایک الگ طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے, ہے نا. بہت سارے لوگ جو فیمنسٹ پیراڈائم کے اندر فیمنسٹ پیراڈائم اڈاپٹ کیا ہے تو وہ پوری ہیومن ہسٹری کو جنرلی اور اسلامک ہسٹری کو پرٹیکولرلی ری انٹرپریٹ کرتے ہیں نا ایک الگ کانٹیکسٹ کے اندر, الگ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا نا. فیمنسٹ نکالے گا کٹولے گا اچھا بھائی مسلمانوں میں کون سی ڈومیننٹ قسم کی عورتیں نہیں ہیں, اچھا یہ عورت رہی ہے یا سلطان کو لے آئے گا, اس کو لے آئے گا, اس کو لے آئے گا, جو آخر میں بے نظیر حصوں پہ لا کے ختم کرے گا یا آسما جہانگیر کو ختم کرے گا نا. مجبوری ہے نا, اسٹرکچر کی کا جبر ہوتا ہے. تو جب آپ ہسٹری کو رینٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ ہسٹری یا فلاسفی آف ہسٹری انفلوئنس ہوتی ہے اس میٹرک سے جس میں تم اپنے آپ کو پاتے ہو. تو جب میں یہ کہتا ہوں ڈسکورس کی بات تو ڈسکورس آپ کے کنسپشن کو انفلوئنس کرتا ہے اور آپ اپالوجیٹک ہو جاتے ہیں. آپ اپالوجیٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یعنی کہ بڑے بڑے لوگ یعنی کہ معمولی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. علی شریعتی جو ہے ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے, آرتھوڈاکس, مطلب پوری ہیومن سویلائزیشن کو اس سے حضرت آدم سے لے کے آج تک مینز آف پروڈکشن کی اینٹیگنزم کے نتیجے میں ڈیفائن کر دیا. ایون حابیل اور قابیل کی لڑائی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہنٹر گیدررز اور فیوڈلسٹ کے بیچ کی لڑائی تھی, اور ان کی تھیوری کے حساب سے چونکہ مارکسسٹ انالیسس کے اندر فیوڈل جو پراپرٹی اونرشپ کا تصور رکھتا ہے, جو پرائیویٹ پراپرٹی جس کے پاس ہوگی وہ زیادہ بدماش ہوگا اور جس کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی وہ کم بدماش ہوگا. تو مارکسسٹ انالیسس میں چونکہ ہنٹر گیدرر کم بدماش ہیں اور فیوڈلسٹ زیادہ بدماش ہوتے ہیں, اس لیے جو بھائی نے جس بھائی کو قتل کیا, جو کامیاب چیز سے قتل کر سکا وہ فیوڈل تھا جو لینڈ جس کے پاس تھی, اور وہ دوسرے میں علی شریعتی جیسے آدمی کا یہ حال ہو گیا کہ انفلوئنس ہو گیا بھائی مارکسسٹ تھاٹ سے. اور ایک ہاں نے بڑا عالم ہے مطلب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اسلام سائنس اور سائنس اسلام ہے, وہ جو بھی اسلام فیمنزم اسلام ہے جو جس پیراڈائم میں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علم کو تم علم کہہ رہے ہو اس کو تم نیچرل سمجھتے ہو. وہ نیچرل نہیں ہے, ہسٹوریکل ہے, جو بتانے والی بات ہے کہ بھائی یہ جو علم ہے جس طرح سے ہر علم ایک ہسٹوریکل پروسیس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے, یہ علم بھی ہسٹوریکل پروسیس کا مینیفیسٹیشن ہے. اس میں جو اچھی چیزیں اچھی ہیں, جو بری چیزیں بری چیزیں, لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہسٹوریکل ہے, نیچرل نہیں ہے, ہسٹوریکل ہے اور اس کو ہم ہسٹوریکلی ہی دیکھیں گے. لیکن ہمارے یہاں جو پورا کا پورا نالج کا طریقہ کار ہے اسے نیچرل دکھا کے پڑھاتا ہے بچے کو. نیچرل بچے کو اس طرح بتایا جاتا ہے جیسے یہ نیچرل چیز ہے. کنٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی کہاں ہے اس کی, کہاں سے کنٹیسٹ کرے گا اس کو. میں اکنامکس میں ان کی ڈپارٹمنٹ میں گیا لیکچر دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ اکنامکس کی اپنی کچھ میٹا فزکس ہے. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے اسٹوڈنٹ, ایک لفظ کہتے ہیں نا, ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. باشعور پاکستان کے پڑھا لکھا باشعور طبقہ بیٹھا ہوا ہونکوں کی طرح منہ کھول کے پتہ نہیں گئے دنوں کی یاد تھا, وہ کہیں سے آ گیا, خبا کا آیا تھا, خبا چلا. ان کو بھی یہ سمجھ میں آیا پتہ نہیں کوئی ناراض تھا کچھ بات سے کہہ رہا تھا کچھ اکنامکس وغیرہ. یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکس کا جو لا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو نیچرل ہے, یہ کوئی نیچرل لا ہے. اور یہ صرف اکنامکس میں نہیں ہوتا, آپ وہ ٹاک شوز کے اندر وہ پورا کا پورا یہ سینئر لاز اپلائی کر دیتے ہیں, ڈیمانڈ سپلائی کے لاز اپلائی کر کے سوشیولوجیکل انالیسس کر دیتے ہیں. کلچرل اینتھروپولوجیکل ٹیبو ایک پروگرام آتا ہے ساجد اعظم میں, اس میں وہ پروگرام آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو روایتیں ہیں یہ وہ اب تو یہ کیا کریں, یہ تو دنیا کا سب سے قدیم ترین پیشہ ہے. اب کیا کیا جائے, ان کو ایسا کرتے ہیں کہ
پوری بات کر کر کے اس نے کہا کہ بھائی اب ایسا کرتے ہیں ان کو قبول کر لیتے، یہ ہوگا. اور اس میں جو سب لوگوں کا آرگیومنٹ تھا نا، اس میں ایک ریلیجیس اسکالر بھی بیٹھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تبھی سپلائی آتی ہے، اور سب لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں. کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تبھی تو سپلائی آ رہی ہے. تو بھائی کم از کم خدا کے واسطے تم لپسی کی کتاب پڑھ لو. ہم لوگوں کو اکنامکس کی فرسٹ سیمسٹر میں پڑھائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈیمانڈ کریٹ سپلائی، لیکن سپلائی کریٹ اٹس اون ڈیمانڈ، یہ بھی تو ہے. تم بھر دو پورے معاشرے میں طواعف ہے، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی. یعنی کہ بددیانتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ بھی نہیں پورا استعمال کرتے اور ان کے ہاتھ پہ پھول گئے، وہ ہاتھ پہ کام ہے. ہاں یہ بات تو ہے، جب لوگ جائیں گے تو وہ تو آئیں گی. بھائی اگر کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے تو بھی تو آ جائیں گے، نہیں بھی چاہنے والا بھی تو آ جائے گا. سپلائی کریٹ اٹس اون ڈیمانڈ، یہ ہے زیادہ ڈومینیٹنگ فریم ورک. ڈیمانڈ کریٹ اٹس اون سپلائی، یہ تو پرانی بات ہو گئی. اب تو پہلے سپلائی لاتے پھر ڈیمانڈ. آپ کے معاشرے کو چپس کی ضرورت ہے کیا؟ دکھ رہے ہیں نا چپس، باہر کے امپورٹڈ چپس دکھ رہے ہیں نا، میں بھی خریدتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں کون سا شریف ہوں. لیکن یہ کہ چپس اگر نہیں ملتے تو کیا میرے بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں نہیں پہلے چپس لاؤ؟ ہمارے معاشرے کو چپس کی ضرورت ہے. کیا ہم آلو تل کے نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو؟ لیکن چپس آ رہے ہیں تو لوگ چپس خرید رہے کھا رہے. چپس نہیں ملیں گے تو نہیں کھائیں گے. سپلائی آ گئی تو ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی. آپ لے آئے کچھ بھی لے آئے، یہاں پہ ادا پوا چھرا کانجا کانچ کچھ بھی لے آئے، سب بکے گا، سپلائی کر دیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ جب آپ کسی چیز کو، فریڈم کا لفظ آپ تلاش کر لیں تاریخ کے اندر اپنی، اور کہ ابھی دیکھو انہوں نے فریڈم کی بات کی، وہ بھائی تو فریڈم کا مطلب کیا یہی ہے جو یہ فریڈم ہے؟ تم جو جیسے تم اویئر ہو کہ نہیں یہ وہ مطلب نہیں ہے. لیکن جب ورڈ کو اس تاریخی عمل سے نکال لیتے ہیں اور اس کا اطلاق کرتے ہیں دوسرے تاریخی عمل پر تو اس کے نئے معنی نکلتے ہیں، ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو گئے تھے آزادی کی جدوجہد کرنے گئے تھے ایک ظالم حکمران کے خلاف. تو آزادی اگر ان کو مل جاتی تو خلیفہ بننے والے وہ کہتے ہیں اچھا بھائی خلیفہ بننے والے امام حسین یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب لوگوں کا جو تصور خیر ہے وہ تم کرو. ہاں چلو یہ تو دور کی بات، سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ دے دیتے کہ خیر کی جو تفصیل انسان کرنا چاہے کرے. کیا ان کے والد نے یہ کیا؟ حضرت علی نے کیا تھا، بتایا تھا لاسٹ سال. حضرت علی درہ ہاتھ میں لے کے گھومتے تھے، درہ مارتے تھے لوگوں کو، وہیں پر بدتمیزی کرتے تھے، کہتے تھے میں جانتا ہوں تمہیں کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے لیکن خود بگڑ کے تمہیں بنانا نہیں چاہتا ورنہ کھال اتار. حضرت علی انہوں نے کہا تھا کہ چلو بھائی فنڈامنٹل رائٹ سب کو مل گئے، جس کی جو مرضی آئے کرو، این جی او کھولو، یہ کرو وہ کرو، خیر کی جو ڈٹرمنیشن کرنی ہے کرو. یہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہ نہیں دیتے نا کوئی اور فریڈم کا مطلب یہ ہوتا کہ ظاہر ہے کہ میرے تم چاروں ہاتھ پیر کاٹ دو، مجھے یہاں ڈال دو، میری زبان کاٹ دو، ظاہر ہے بولنے کے قابل نہیں رہوں گا تو تم نے میری آزادی چھین لی. لیکن آزادی ایز اے ریسورس ایک الگ چیز ہے اور آزادی ایک اینڈ ان اٹ سیلف ایک الگ چیز ہے. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب آپ کی پوری تاریخ کے اندر فریڈم اینڈ ان اٹ سیلف کے طور پر کبھی ایکنالج نہیں کی، کبھی بھی نہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پورا عالم دونوں پوری اسلامک ہسٹری کو میں نے گھول کے کیا، ڈیڈکٹیولی میں کہہ رہا ہوں کنسسٹنٹ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کسی بھی تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ جو کہ ریلیجیس ہو. صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، دنیا کا کوئی بھی ریلیجن فریڈم کو اینڈ ان اٹ سیلف کے طور پر ایکنالج نہیں کر سکتا، چاہے وہ بدھزم ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج کا جو ڈسکورس ہے وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے اگر آپ نے اس ڈسکورس کو ڈیمیج کر دیا تو کوئی آلٹرنیٹو ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ ڈسکورس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ جو لوگ جس چیز کو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو
اس کے مد مقابل آرگیومنٹ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بنیاد کے اوپر نئے اس سے زیادہ جاگے ہوئے ذہن, اس سے زیادہ تر و تازہ اور توانا ذہن اس کو کوشچن کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک بار وہ اتنا پاورفل ڈومیننٹ ڈسکورس ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو اوور تھرو کرنا ممکن نہیں رہتا. میں تمہیں اپنا بتا رہا ہوں اسی اپنی ایجوکیشن لائف کے اندر کہ ایک زمانے کے اندر میں ایتھکس پڑھاتا تھا, تو میں ایک پرمیسیبلٹی, 3 طرح کے ایکٹ ہوتے ہیں, پرمیسیبل ایکٹ ہوتے ہیں, پروہیبٹڈ ایکٹ ہوتے ہیں اور پریفریبل ایکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر اخلاقی دائروں کا تعین ان چیزیں, کچھ چیزوں منع کی جاتی ہیں, کچھ چیزوں سے کہا جاتا ہے کہ کرو, اور کچھ چیزوں کے معاملے میں آپ خاموش رہتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کا معاملہ. تو اس میں جب میں پروہیبیشنس کی ایگزامپل دیتا تھا تو میں شراب نوشی کی ایگزامپل دیتا تھا. آج سے میں کوئی 6-7 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. پروہیبیشنس میں شراب پینے کو ایک عمل دکھاتا تھا, اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ یا زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ یا چھری کانٹے سے کھاؤ یا ہاتھ سے کھاؤ, اس کو میں پرمیسیبلٹی کے کانٹیکس میں ایک سیمپل کے طور پر پیش کرتا تھا, اور پریفرنسز کے طور پر میں بتاتا تھا کہ جو سنت طریقہ ہے اس کو پریفریبل سمجھا جاتا ہے. اب شراب کی میں ایگزامپل دیتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پرمیسیبلٹیز ہیں, پرمیسیبل ہے, پینا چاہو پیو, نہیں پینا چاہو نہیں پیو. عام انسٹیٹیوٹ, کراچی یونیورسٹی کے نہیں لیکن کراچی یونیورسٹی کے باہر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک ایسی چیز کی تو ایک عام روٹین کی بات ہے. شراب اسی ہو گیا پرمیسیبلٹی, پرمیسیبل ہو گیا, پرمیسیبل ہو جائے گا تھوڑے دن کی بات. اس لیے ہوا ہے کہ خیر اور شر کے معیارات کا تعین کا حق اگر انسان کو مل جائے اور وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پرمیسیبلٹی کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے پرمیسیبلٹی کا دائرہ بڑھے اور پروہیبیشن ویسی کی ویسی انٹیکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پریفرنسز کا دائرہ ویسا کا ویسے انٹیکٹ. تو یہ تو ایک کے کاسٹ کے اوپر دوسرا بڑھے گا اور گھٹے گا. یہ تو انورس ریلیشن شپ ہے. تو یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے, اپنی زندگی میں دیکھا ہے. میں اپنے گھر میں بتاتا ہوں کہ جب میرے ابا تھے گھر کے بڑے, تو جب اذان ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں ٹی وی بند کر دیا, ٹی وی بند ہو جاتا تھا, ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا. اس زمانے میں ہمارے گھر ریموٹ کنٹرول اٹھ کے ٹی وی کو بند کیا ہے, اور ٹی وی سب لوگ انتظار میں اذان ہو گئی. تو پھر اذان ختم ہونے کے بعد اگر فرض کیا کہ مغرب کی نماز ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے لے کے چلے جاتے اس وقت پروگرام ختم ہو جاتا تھا. اور اگر یہ ہے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے عشاء میں, اور اس میں تو آدھے گھنٹے دیکھا جاتا ہے ڈرامہ. جلدی وضو کر کے آگے بیٹھ جاتا, پھر ڈرامہ دیکھتے تھے کیونکہ 8 سے 9 کے بیچ میں آتا تھا. تو جتنے ڈرامے مجھے یاد ہے کہ 8 سے 9 کے بیچ میں آتے تھے, اور سردیوں میں جو ڈرامے ہوتے تھے کیونکہ جو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اسی طرح ہوتا تھا. مجھے یاد ہے پورا ڈرامہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی. اور ڈرامے دیکھنے کا کانٹرڈکشن یہ تھی کہ صرف 8 سے 9 بجے تک ٹی وی کھولے, ستم اس میں 8 سے 9 ٹی وی کھولے, تو اس میں تو آزاد ہوتی, تو ہم نے پورا ڈرامہ نہیں دیکھ پایا. پھر ہمارے ابا چلے گئے باہر, بڑی خوشی منائی گئی سب لوگوں. تو پھر اب اقتدار آ گیا بھائی کے ہاتھ میں, بڑا بھائی بہت بڑا ہے, 9 سال بڑا. تو جیسے اذان آتی تھی وہ آواز بند کر دی. کچھ بھی آ رہا ہو, گانا آ رہا ہو, ڈرامہ آ رہا ہو, آواز بند ہو, سوائے اسلامی پروگرام آتا تھا ایک الہدا, وہ ہم سب دیکھتے تھے, تو وہ چلتا رہتا تھا, ورنہ وہ بھی. اس کے بعد بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے, وہ اپنے سب, میں اور میرا بھائی ہم دونوں ایک سال ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا زمانے. اب ہمارے بھانجے بچے, تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی اگر گانا تو نہیں آ رہا, کوئی گانا وانا آ رہا ہے تو پھر آواز بند ہوگی, اگر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اذان کے دوران. ٹھیک ہے, یہ تبدیلی آ گئی نا. ہماری فیملی ریلیجیس فیملی ہے, بڑی آرتھوڈاکس ریلیجیس فیملی ہے. میری فیملی کے اندر میں نے یہ تبدیلی دیکھی. ٹھیک ہے نا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی اسی لیے آئی ہے کہ جو ریلیجیس پرمیسیبلٹی کا میں بتا رہا ہوں کہ دائرہ کتنا بڑا ہے ہمارے گھر کے اندر, ہر جگہ کے اندر بڑا ہے.
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو مذہبی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور جو اس کی مورل اسٹیٹ ہوتی ہے ہمیشہ ایک اسٹیٹس پہ نہیں رہتی، فلکچویٹ کرتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. اس طرح گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اوپر نیچے ہوتی ہے، ایک سطح پہ نہیں رہتی. تو آپ کے پاس کوئی ایسا نظام زندگی ہے کہ جس میں آپ پرپیچویٹ ہوتی ہے کہ آپ کے گناہ کی صلاحیت کو کاؤنٹر کرتی ہے، ایسا تو کوئی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرمیسیبلٹی کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تو مورل پلین پہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے لیگل جسٹیفیکیشن دے دیں اور ایک پورا کا پورا بیوروکریٹک آرڈر اسٹیبلش کر دیں کہ تمہاری کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کی پرمیسیبلٹی کے تعین کا حق چھینو، تو پھر تو کتنی تیزی سے وہ ایکسلریٹ کرے، کتنی تیزی سے ایکسلریٹ کرے، تو کسی کو انتہا نہیں ہے. تو جب جو ہونے کو جا رہا ہے، تو میں ہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ ڈسکورس کو زندہ رکھا جاتا ہے اور ڈسکورس کو زندہ رکھا گیا ہے. بہت دفعہ آپ کے 80 سال تک جو ہے یہ ان کی رہی ہے کمیونسٹوں کی حکومت، لیکن جب کمیونسٹ گئے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ریوائو کر رہے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ڈسکورس کو زندہ رکھنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ آنا ضروری نہیں ہے. ڈسکورس انسانوں کے ذہنوں میں زندہ رہتا ہے، افیکٹو انسانوں کے ذہنوں میں زندہ رہتا ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر انسان کا ذہن سلایا جاتا ہے، جاگتا نہیں ہے، کبھی نہیں جاگا انسان کا ذہن. ٹیلی ویژن دیکھ کے آپ کا ذہن جاگتا نہیں ہے، سو جاتا ہے. جو طریقہ ڈسکورس کو زندہ رکھنے کا ہوتا ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں، ریڈنگ ہوتی ہے. ریڈنگ کرتے ہوئے انسان ایکٹیو ہوتا ہے، ٹی وی سنتے کو وہ پیسو ہوتا ہے. جو پڑھ کر جو علم آپ حاصل کریں گے اس میں آپ کا مائنڈ جو ایکٹیو ہوگا وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ. تو آپ ڈسکورس ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں اور پڑھیں، اور جس چیز کو آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹیسٹ کریں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی اسٹیبلش کتنی ہے. ویسٹرن نالج کو کنٹیسٹ کرنا ضروری ہے اس پر، اور یہ کہنا کہ ویسٹ میں جو چیز اچھا ہے وہ لے لیا اور جو برا ہے وہ لے لیا جائے، تو بھائی کتنا برا کیا بتا رہے ہیں؟ زیادہ زیادہ جو برا بتایا جاتا ہے ویسٹرن تھاٹ کے اندر وہ یہ کہ وہ لوگ ایسے ہی شادی وادی کیے بغیر سیکس کرتے ہیں اور ذرا بدماش ٹائپ کے ہیں، اور سب ٹھیک ہے، بالکل لائن میں لگ کے وہ کرتے ہیں اور اپنا کچرا نہیں پھینکتے اور ان کے گھر کے گٹر وغیرہ نہیں بھرتے. یہ اس کا موریلٹی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک نظام زندگی ہے. اصل تعلق جو ہے اس کی ایپسٹمالوجی، اس کی ایپسٹمالوجیکل روٹس کے اوپر اٹیک کرنا، اس کو اس طرح پڑھ کر اس کو کانٹرڈکٹ کرنا، اس کی کانٹرڈکشن بتا کے اس کو غیر معتبر کرنا. لیکن اس میں الگ جو مطلب یہ جو ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بھائی گٹر نہیں بھرتے اور کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مطلب تو یہ تو ایک مطلب ریلیجیس ٹائم کے اندر بہت ہی اسٹرانگ ڈسکورس ہے مطلب. اور اس کا جو مطلب بنیادی تعلق ہے وہ جو پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی جو ویسٹرن ٹرمینالوجی اس کی مطلب اسلامائزیشن، اس کی اسلامائزیشن کی بات وہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانا، شاہراہیں تعمیر کرنا، بڑے بڑے گھر بنانا، یہ سب جو ہے ترقی اور مذہب اسی لیے آئے ہیں. مطلب میں تو نہیں سمجھتا نا مذہب میں نہیں سمجھتا کہ مذہب اس طرح سے آیا. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس سے کچھ سمجھتا دیکھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے نا مسلمان، یعنی کہ مسلمانوں نے کالونائزیشن نہیں کی. کم از کم جو بڑے خلفاء رہے انہوں نے کالونائزیشن تو نہیں کی، ورنہ وہ کرنا چاہتے ہیں. دھول اڑتی تھی نا 1960s تک عرب کنٹریز کے اندر، دھول اڑتی تھی. پوری دنیا پہ جن لوگوں نے حکومت کی ہو اتنے عرصے تک کچھ تو بنانا چاہیے تھا نا ان کو. گرم ہمام بنا لیتے، کچھ پانی وغیرہ کا انتظام کر لیتے، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ویلیو نہیں تھی ان کے لیے، وہ ویلیوبل چیز نہیں تھی. لیکن کیا وہ سب بھوکے مر رہے تھے؟ یہ بھی صحیح بات نہیں، بھوکے نہیں مر رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ ویلیوبل چیز نہیں تھی. جو چیز ویلیوبل تھی، جن لوگوں نے اس کو ویلیو کیا یا ویلیوبل بنایا، انہوں نے کوئی دوسری چیز کی، انہوں نے کوئی دوسرا کیا، یعنی کہ تاج محل بنایا اور یہ کیا وہ کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا.
لیکن اس کے نتیجے میں کیا مقاصد شریعہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ایک اسٹیٹ نے بہت کچھ کیا، یعنی کہ مغلس کے بارے میں کہتے ہیں دے اینٹر لائک اسمتھ مین یا بلیک اسمتھ اینڈ دے وینٹ لائک اے جویلر. جو بر صغیر میں داخل ہوئے تو وہ لوہار کی طرح داخل ہوئے، اور جب وہاں سے باہر نکلے تو جوہری کی طرح باہر نکلے. تو اس کو ریٹ کرتے ہیں اس کی سویلائزیشنل گروتھ کی بنیاد پر. سوال یہ ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تھے اس کے نتیجے میں مقاصد شریعہ پورا کرنے کے امکانات زیادہ تھے، یا جب وہ نکلے تب مقاصد شریعہ؟ تو مقاصد شریعہ کی وہ ایک کتاب وہ تھی، ایک کوئی اردو کی کلاسک ہے، اس میں اخبار میں اس کے اقتباسات چھپے تھے. تو وہ اس میں ایک تھا دسترخوان، جو بہادر شاہ ظفر کا دسترخوان تھا. اس کے اندر کتنی ڈشیں ہوں گی آپ کے ساتھ؟ کتنی ڈشیں ہوتی ہوں گی روز بہادر شاہ ظفر کے دسترخوان؟ اندازن کتنی؟ 250 ڈشیں صرف کھانے کی، اور 80 میٹھے کی ڈشیں. 80 میٹھے کی ڈشیں وہ میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو پڑھوا سکتا ہوں، اور اس کا ریفرنس بھی میں ہوتا ہوں. تو 250 ڈشیں جو کھاتا ہوں وہ لڑ سکتا ہے، ڈیفینڈ کر سکتا ہے. شہاب الدین محمد غوری 10 سال تک زمین پہ سوئے، زمین پہ، جب تک اس نے ہندوستان پورا فتح نہیں کیا. اس کی فوج میں اٹھا کہ کوئی بستر پہ نہیں سوئے، نرم بستر پہ کوئی نہیں سوتا، زمین پہ سوتا تھا وہ، اور وہ لوگ بھی زمین پہ سوتے تھے 10 ایئرس. پرابلم یہ ہے کہ کیا مقاصد شریعہ کو پورا کرنے کے امکانات بہادر شاہ ظفر کے اس میں زیادہ تھے یا نہیں؟ تو اگر آپ تہذیبی سطح کے اوپر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ اور بہترین قسم کی پوئٹری کرتا تھا، بہترین قسم کی پوئٹری کرتا ہے. ظفر نہ سمجھیے گا آدمی اسے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ، تو ہمیش تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا. شاعری بھی کرتا تھا، انٹلیکچوئل تھا، پوئٹری کو بڑی، آرٹسٹوں کو بڑی عزت دیتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا بڑا بہترین. دیکھیں نا اس کا کلچر تھا، ویل کلچرڈ، ویل مینرڈ. لیکن یہ کہ کیا وہ مقاصد شریعہ پورا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ جو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا. جو حیدرآباد کا جو بادشاہ تھا عثمان پاشا، جو انڈیا کے اندر جو حکومت ہوتا ہے، جس سے آخر میں حکومت چھینی، اس کے یہ زمانہ تھا کہ جب وہ روڈ پہ جاتا تھا تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہو، 9 زبانیں جانتا تھا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو، جب گاڑی گزر رہی ہو تو روڈ کے اوپر کتاب پھینکے، وہیں گاڑی روکے، باہر نکل کے پورا مسئلہ سنتا تھا اس کا، اسی وقت حل کرتا تھا. پوری دنیا سے اس نے بلوائے ہوئے تھے. تو بادشاہوں کی جو کیپیسٹی ہوتی تھی وہ الگ نوعیت کی ہوتی تھی. تو سوال یہ ہے کہ آپ ریٹ کیسے کریں؟ ریٹ کرنے کا اگر آپ کے پاس کرائیٹیرین یہ ہے تو بہادر شاہ ظفر تو بہت کلچرڈ آدمی تھا، بہت کلچرڈ آدمی تھا. اورنگزیب کے مقابلے میں دارا شکوہ زیادہ کلچرڈ تھا. اورنگزیب عالمگیر اتنا کلچرڈ نہیں تھا جتنا دارا شکوہ تھا. سب کو پتا ہے دارا شکوہ جو تھا صوفیہ کی محفل میں کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا. اورنگزیب بھی تھا تلوار چلانا جانتا تھا، تو کہتا تھا میں لیجیٹیمٹ رول ہوں، سب سے ہے کوئی مقابلے پہ آ جائے تو کر لے، جو مقابلہ کرنا، جنگ میدان جنگ میں فیصلہ کر لیتے کہ کون کر سکتا. تو اس کو آپ ایک بیس کے طور پہ دکھاتے ہیں، بیس کے طور پہ دکھاتے ہیں. جتنے بھی جو کلچرل اور سویلائزیشن کی جو ڈیفینیشن کے اوپر پورا ہوتا تھا اس کا دارا شکوہ کو اوپر آئے گا اور اورنگزیب عالمگیر نیچے آئے گا. تو ایشو یہ ہے کہ آپ جب کوئی حکومت کرنا چاہتے ہیں تو کیسی حکومت کرنا ہے، اس کے لیے تو آپ کو اپنے کرائیٹیرین بدلنے پڑیں گے نا. ڈسکورس جب بدلے گی تو کرائیٹیرین بھی بدل جائے گا. ڈسکورس بدلتی ہے تو آپ کے کرائیٹیرین بھی بدلتے ہیں. ڈسکورس اگر یہی رہی تو کرائیٹیرین آپ یہی نکالیں گے. آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی حکومت کے اندر کتنے گٹر بنے اور کتنی صاف نالیاں بنی اور کتنے لوگ
آپ کہتے ہیں کہ صفائی کا نظام آپ بنا سکتے ہیں، اور آپ نے جو کلچر اختیار کیا وہ تھرو اینڈ پیس اوے کلچر ہے، پالیٹکس آف بیکٹیریا کے اوپر کھڑا ہوا کلچر، کیسے صفائی ہوگی؟ پالیٹکس آف بیکٹیریا ہے نا، تھرو اینڈ پیس اوے کلچر ہے، استعمال کرو، ڈسپوزیبل کلچر ہے. ڈسپوزیبل کلچر کہتا ہے تم کیا کرو گے؟ تم اپنا کلچر تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہے، انڈسٹری پہ انڈسٹری لگائے جا رہے ہو جو کہ تھرو اینڈ پیس اوے کلچر کو ری انفورس کرے، اور پھر تم کہتے ہو تمہارا جو ہے گندگی کیوں ہے بھائی؟ گاؤں میں کیوں نہیں ہوتی گندگی؟ وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جاہل بھی ہیں، کیونکہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے سب استعمال ہو جاتا ہے، سب کچھ ان کو آپریٹ کر لیتے ہیں. گاؤں کے اندر جو غریب لوگوں کے گھر ہیں وہاں جائیں آپ، کوئی غلاظت نہیں ہوتی. میں گیا ہوں، میں رہتا ہوں، جاتا ہوں، جن کے یہاں کچی نالیاں ان کے گھر بھی نہیں ہوتی. انہوں نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا وہ نہیں ہے، غلاظت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. آپ نے جو شہروں کے اندر کیا ہے وہ تو ایک جوک کی طرح کا نظام زندگی جو سک کر دیتا ہے پورے معاشرے کے ریسورسز کو اور پھر ڈسپوز آف کر دیتا ہے. آپ نے تو وہ غلاظت دیکھی نہیں جو لنڈن کے اندر تھی 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر. اگر میں ہسٹری انسانوں کو ڈالنے کے لیے گڑھے تھے، گڑھے جس میں ڈال دیتے تھے انسانوں کو، لے آ کے مر جاتے تھے انسان. ڈیتھ ہولز کے نام سے گڑھے تھے جس کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی کہ ان کو دباتے، وہ گڑھے کے اندر ڈال دیتے تھے، جب وہ گڑھا بڑھے گا اوپر سے مٹی ڈال دیتے. ایک کمرے کے اندر 30 لوگ رہتے تھے 19ویں صدی کے لنڈن کے اندر. تو جو شہروں کی زندگی، جو میزریبل زندگی ہے، جس اس سے کئی گنا خوفناک میزریبل زندگی لنڈن میں لوگوں نے گزاری ہے شہری زندگی. تو شہری زندگی کے مسائل نہیں ہے. اسلام نے آپ سے کہا تھا کہ شہری زندگی کے مسائل بناؤ. اب آپ کیا قرآن سے نکال کے بتاؤ؟ قرآن کیوں بتائے گا؟ قرآن سے پوچھ کے تم نے یہ معاشرہ بنایا تھا، قرآن سے پوچھ کے تم نے انڈسٹری لگائی تھی. کیا اسلامک ڈسکورس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا؟ پیپر بیگ اکانومی تم نے کیوں بنائی؟ قرآن سے پوچھ کے بنائی تھی، علماء سے میں پوچھ کے بنائی تھی. اب علماء سے کہتے ہو صفائی کا بہترین آپ بتائیں، اشتہاد کریں. کیوں اشتہاد کریں بھائی؟ اشتہاد کیوں کریں؟ اشتہاد کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جتنا بھی بدماشی کا تم نے نظام بنا دیا اس کے لیے لیجیٹمائز کر دے اسلام اس نظام زندگی کو. یہ کام ہوتا ہے اشتہاد کا. میں نے تو اشتہاد نہیں پڑھا، لیکن یہ تو میں نہیں سمجھتا. کوئی بھی پولیٹیکل تھیورسٹ یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم ایک نظام زندگی بنا لو اور پھر تم اپنے جوری سے کہو چلو اب بتاؤ اب بتاؤ اب بتاؤ. اس سے پوچھ کے تم نے بنایا تھا یہ سب کچھ. جو اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو تم جواب نہیں دے سکے، چلو پھر ہم سوشلسٹوں سے جا کے پوچھتے ہیں، جب ہم سیکولرسٹوں سے جا کے پوچھتے ہیں. بھائی جنہوں نے یہ نظام بنایا انہیں سے جا کے پوچھو. اس کا حل میں کیوں دوں؟ مجھے کیا پتا اس کا کیا حل ہوگا. اور آپ ایک نیا ڈسکورس اسٹیبلش کریں. اگر آپ اپنے سیف ہیونس بنا کے بیٹھے رہیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ اپنی سیف ہیونس کے اندر آپ اپنے ایپسٹمالوجی کو پروٹیکٹ کریں گے، تو اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نالج کی شکل اب ہو گئی ہے وہ ڈسکورس اسٹیبلش نہیں ہوگا. 18ویں صدی میں ویسٹرن اسٹیٹ اسٹرکچر بڑا کمزور تھا ریگارڈنگ دی انٹروینشن. وہ پاورفل تھا، فزیکلی پاورفل ہے، لیکن ہیومن مائنڈ تک پہنچنے کی ایکسیسیبلٹی اس کی کم تھی. ابھی بہت زیادہ ہو گئی. تو آپ اپنے ایپسٹمالوجی کو محفوظ نہیں کر سکیں گے. یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کو شدت کے ساتھ اپنی ایپسٹمالوجی اپنی بنیادوں پر کھڑی کرنی ہے سو دیٹ یو کین پروٹیکٹ یور مائنڈ. آپ جب یہ کہتے ہیں، میں نے لاسٹ ڈسکشن میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء جا کے فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، سوشیولوجی پڑھیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں، نہیں صرف مشرف نہیں، یہ تو پچھلے 20 سال سے یہ کہتے ہیں، مشرف اکیلا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علم کافی نہیں ہے. یہی ہوا نا اس کا مطلب، the knowledge is not sufficient to cope with the demand of the existing world. یہی ہوا نا اس کا مطلب. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا جو ماسٹرز کر کے نکلتا ہے 17 سال پڑھتا ہے، 16 سال پڑھتا ہے، وہ 16 سال تک پڑھے پورا درس نظامی 20 سال، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اٹ از سفیشنٹ. درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ زندگی گزارتے. یہی ہوا نا اس کا مطلب. اگر آپ کہیں نہیں سب درس ہو رہے ہیں، سب کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟
سب کو کیوں پڑھائیں؟ سب کو فقیر تھوڑی بنانا ہے. تو پہلی بات یہ کہ سب لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب لوگ پڑھیں تو سب لوگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پورا جو کیا آپ کا ریشو ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ یہ جو جھوٹ بات ہے نا 9%. کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں 34% ٹیچرز ایسے ہیں جو انگریزی نہ لکھ سکتے نہ بول سکتے. 34% کراچی یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی حالت یہ. ابھی انہوں نے مجھے میسج کیا ہے, میسج کو انہوں نے مساج لکھ دیا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار مساج, آئی ایم ویٹنگ فار یور مساج. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ 17 سال میں آپ نے یہ پروڈکٹ نکالی, میں بتا رہا ہوں یہ نکالی. لیکن مدرسے کا آپ نہیں بتا سکتے ایک آدمی جو 17 سال میں پڑھی ہو اس کو عربک نہیں آتی. یہ ممکن نہیں, پاسبل نہیں ہے کہ اس میں عربک نہیں آتی. اس کو جوتے مار کے نکال دیں گے. بعض ایسے نظام یہاں موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اگر آپ فائنل ایئر فیل ہو گئے تو ختم. فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے تو سپلی وپلی کوئی نہیں ہوتی, نو سپلی. یہاں پر ایک ہمارے جاننے والے میں 92 میں دیا تھا پیپر بی کام کا, 92 میں کچھ پیپر رہ گئے. اب وہ بیچ میں ابھی تک ان کی رجسٹریشن, وہ ڈگری لے لیں صحیح ہے نا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 9% لوگ پڑھے لکھے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو آپ کو نہیں پڑھانا. بھائی 9% لوگ تو پورا پڑھ لیں نا, فقہ اسلامی پڑھ لیں عربک سیکھیں, کیا پرابلم ہو جائے گی؟ نہیں, آپ ان کو نہیں پڑھانا. کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ اس لیے کہ آپ اس کو علم نہیں سمجھتے. یہ ہے مسئلہ. ضروری نہیں اسے علم ہی نہیں سمجھتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ضروری نہیں اسے وہ علم نہیں سمجھتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے وہ علم نہیں سمجھتے. تو کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ سیلس پڑھنے کی ضرورت ہے, انیگزامینڈر انیگزاگورس پڑھنے کی ضرورت ہے, جو کہہ رہا ہے آل از واٹ ایور, وہ جو کہہ رہا ہے آل از, جو آبسلیٹ ہے, ریجیکٹ ہو گئی. ٹالمی پڑھنا ضروری ہے, گلیلیو پڑھنا ضروری ہے, لیکن آپ یہ نہیں پڑھیں کیونکہ وہ سفیشینٹ, اٹس ناٹ نیسیسری. تو آپ دوسری بات, اچھا بھائی ٹھیک ہے پورا 17 سال نہیں پڑھاؤ, جب میچور ہو جائے, بڑا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے پھر پڑھا دو. چلو 4 سال پڑھا دو اس کو, 4 سال پڑھاؤ پوری فقہ اسلامی اس کو پڑھو. 4 سال وہ بھائی سب کو پڑھانا پڑے گا. سب کو کیوں پڑھا؟ سب نہیں پڑھ رہے. پورے پاکستان سے 3% لوگ یونیورسٹی ایجوکیشن آتے, 3% لوگ. تو آپ 3% لوگوں کو تو پڑھائیں نا پورا فقہ اسلامی. نہیں پڑھانا چاہتے. کیوں؟ پرابلم ہو جائے گی نا, کنٹیکٹ کریں گے نا, وہ ایک نیا مینٹالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا نکلے گا اس کے نتیجے میں. دنیا میں یہ جو ہائپ ہے, جو زیادہ ملیٹنٹ ہے, زیادہ ایگریسو ہے, وہ مدرسوں کے نہیں ہے, وہ سیکولر ایجوکیشن ہے. یہ بھی دونوں بھائیوں میں جو زیادہ ہارڈ لائنر تھا وہ تھا جو کہ سیکولر ایجوکیشن کا تھا. مارو امریکہ کے اندر جو سافٹ ویئر بنتی ہیں ویڈیو گیمس کی, اس میں 67% ویڈیو گیم جو ہوتی ہیں وہ وائلنس ہوتی ہے, مارنے والی. اس کے اندر زیادہ جو آ رہے ہیں کل عراقی, تو وہ بچہ جو دھڑا دھڑ مار رہا ہے, اس کی مینٹالٹی وہ کیا ٹیررزم نہیں سیکھ رہا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اسے وہ نالج کہتے ہیں اور اسے یہ نالج نہیں کہتے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی اسے نالج نہیں کہتے, اسے نالج نہیں سمجھتے. وہ جو ہے وہ وکیلوں کو کہتے پڑھے لکھے لوگ, وہ جو منسٹر وہ ہے اپنا افتخار چودھری صاحب جہاں بھی تقریر کرتے ہیں نا, وہ نعرے مار رہے, انتہائی بدتمیزی کر رہے, اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کھڑے ہیں, گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہا میں آپ لوگ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ, سب لوگ پڑھے لکھے, پریزمپشن دیکھو سب لوگ پڑھے لکھے. میں پولیٹیکل تھیوری میں نے PhD کیا ہے, فلاسفی آف لا میں.
میرا کام ہے ہر سال یہاں پر ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا کے اسٹوڈنٹ دیکھیں نا انتہائی جاہل انسان جو لگ رہا ہوگا نا بدتمیزی کی انتہا کو پہنچا سمجھ جاؤ کہ یہ لا کا پیپر دینے کے لیے سیریس بتا رہا ہوں سیریس میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کر کے دیکھ لو جون جولائی میں ہوتے ہیں کیا انتہائی بدتمیز اور ہلڑ بازی کی انتہا جہاں دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ لا کے ایگزام دے رہے ہیں LLM LLB ایسی تم کر لے دو ہنستے کھیلتے جاتے ہیں اپنا حل پرتجار ہوتے اکھاڑا پھرے بنائے سارے واش روم بند کر دیے جاتے ہیں لا کے جب ایگزام ہوتا ہے واش روم بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس میں کموڈ میں اتنے وہ ڈالتے ہیں پھرے وہ بند ہو جاتے ہیں ان کو وہ کہہ رہا پڑھے لکھے نہیں تمہیں لیڈ کرنا ہے تمہیں کرنا ہے وہ لوگ کو یہ سمجھتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قانون جانتے ہیں وہ انلائٹنڈ لوگ ایسے لوگوں کو تو اڑا کے رکھ دیں نا 2 منٹ میں آپ کے پاس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کا اس کو ادھیڑ دینا مسئلہ نہیں ہے یوں الٹا ڈال گئے آپ صرف 4-5 سال آپ پڑھ لگ کر لیکن آپ نہیں پڑھ علماء کو بتاؤ وہ نہیں پڑھنے کو تیار ان کو بتاؤ یہ پڑھنے کو تیار وہ اسے جاہل کہتے رہیں گے اسے جاہل کہتے رہیں گے سوال یہ ہے کہ سیکولر لیگل آرڈر جو ہے کس کو سپورٹ کر رہا ہے اس ڈسکورس کو سپورٹ کر رہا ہے جسے آپ جہالت کہہ کے پڑھنے کو تیار نہیں اور آپ اپنے اگر اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ایک ایسا ڈیلیما ہے جس میں آپ کو کچھ لوگوں کو تو پڑھنا پڑے گا آپ کا ٹریڈیشن یہ رہا ہے امام تیمیہ نے عبرانی سیکھی ہے اس کو پڑھا ہے اوریجنل ٹیکسٹ سے یہ نہیں کہا گیا ہے یہ تو کافرانہ چیز ہے کرسچینٹی کو کیوں پڑھو اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھا اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ کر اس کی کریٹک ڈیولپ اور جب وہ گفتگو کرتے تھے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ گفتگو کر سکے ان کے سامنے یعنی کہ اپنے زمانے کے اندر کوئی آدمی ان کی ہمسری نہیں کر سکا ان کے استاد بھی نہیں کر سکتے خط جو ان کے لکھے ہیں ان کے استادوں نے ان کو وہ ایک ایسا شاگرد جس سے وہ گفتگو علمی سطح پہ نہیں کر سکتے مورل سطح پہ کہ تم ایسا کیوں ایسے کیوں کر رہے ایپسٹمولوجیکلی ان سے گفتگو نہیں کر سکتے علم کی سطح کے اوپر ان سے گفتگو نہیں کر سکتے ان کے ایگریشن کی وجہ سے تو بتانے کا مطلب آپ کا تو ٹریڈیشن رہا ہے لوگوں نے پڑھا ہے اور لوگوں نے پڑھایا ہے اور لوگوں نے اپنی ایپسٹمولوجی کو پروٹیکٹ کیا اور دوسری کی ایپسٹمولوجی کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا حضرت علی سے جب کوئی آدمی گفتگو کرتا تھا تو جتنی بار اسی سے سوال کرتے تھے اتنی ہی بار دوسری طرح اس کا جواب دیتے تھے یعنی کہ میملز کے اندر اور میں کیا فرق ہے تو 10 بار اسے سوال کیا ہے تو 10 بار اس کا مختلف طریقے سے جواب دیا انہوں نے کہا بھائی میملز کس طرح کے ان کا جو دودھ پلاتے ہیں اور جو دودھ نہیں پلاتے ان کا اچھا پھر اس نے کہا میملز میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ میملز ہوتے ہیں جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں کئی اس میں جوابات ہیں 10 بار سوال کرو 10 الگ اینگل سے جواب تو اس سطح کے آدمی کو آپ کہیں گے صحابہ تھے یہ تھے وہ تھے لیکن اس لیگیسی کو کنسسٹنٹلی لوگوں نے فالو کیا ہے اس علمی سطح کے لوگ آپ نہیں پیدا کر رہے تو کم از کم آپ اپنی ایپسٹمولوجی ڈیولپ کریں گے تو سسٹینیبل ریزسٹنس آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے کشمیر کے اندر قبضہ کر لیا تو کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے یہ کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل سیکولر اسٹیٹ وہاں پہ ڈیولپ کریں جیسا کہ آپ نے پاکستان میں کیا جیسا کہ آپ الجیریا میں کریں گے جیسا کہ آپ نے اربکان میں کیا ٹرکی کے اندر ہمارے جو جاننے والے ہیں انہوں نے ان کا اپنا یونیورسٹی کے انہوں نے کہا نماز انہوں نے پڑھی نماز پڑھائی ایک مسجد کے اندر مولانا صاحب نے اور ان کے ساتھ وہ کمرے میں گئے تو انہوں نے گاڑی نکال دی گاڑی کی جانی چکا بغیچے پاکستانی کی بہت عزت کرتے ہیں ٹرکش تو انہوں نے کہا تو ان کا میں کیا کروں نہیں کروں گا تو مجھے یہاں سے ہٹا دیں گے نا میں گاڑی رکھنا چاہتا ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے نکال دے گی اگر میں نے اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ رہ کے کچھ خدمت کر دوں اسلام تو گاڑی کاٹتے ہوئے روزانہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن کیا کروں اسٹیٹ کا یہ آرڈر ہے کہ نہیں
दाढ़ी रखोगे तो निकाल, तो नमाज पढ़ाते हुए ये लगा लें, यू नो व्हाट है नहीं, वो मतलब नहीं कि अगर आप स्टेट के अंदर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, सेक्युलर है ना, तो आप कोशिश करें कि वो ना करें। है इससे तौहीन हो रही है ना इस्लाम की चलने में, अच्छा तो एस्टैब्लिश हो रहा है ना बहुत कुछ। अगर इसके बाद जो 4 साल शरीर तो क्या इससे जो जाकिर नाइक के जो टाइप के लोग हैं क्योंकि इस्लामिक साइंस, क्योंकि अगर एक एनसी फिजिक्स है तो आप बाकी मिला कराएंगे तो वो खुदाई भी नहीं, अगर उसमें अपनी वो लेके आएगा कि रिलेटिविटी आ जाएगी, ये सब कुछ आ जाएगा, तो क्या उस चीज को होना नहीं। देखो मसला ये है, मैं तो ये तो एक स्केप बोर्ड के तौर पे मैंने आर्गुमेंट किया है ना कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करेंगे ना वो, मुझे तो एक बोर्ड के ऊपर मुझे डाल दिया गया था, वहां पे मैं गया तो मैंने वहाँ उन्होंने भाई ये ऐसा बोर्ड ऐसा बनाएंगे, ऐसा जबरदस्त, ये फलसफे का आदमी आ गया कुछ हमें बताएगा, नए नए बदमाशी, मैंने कहा ऐसा करें कि बेहतर ये है कि आप छोड़े उलमा वगैरह को, आप ऐसा करें कि जो उलमा पढ़ा रहे हैं ना वो अपने सेक्युलर एजुकेशन में पढ़ाते। तो भाई सूरी साहब कमाल की बात करते हैं आप, ये अजीब बात है। मैंने कहा देखें इससे बहुत सारे फायदे हैं, एक तो उलमा एडजस्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे आपके ऑर्डर के अंदर, और आपकी एजुकेशन जो उससे पता चल जाएगा कौन सा एजुकेशन, कौन सी एपिस्टेमोलॉजी डोमिनेंट है, और ये कि सही जागे हुए जहन के लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि शरीफ और पढ़े लिखे और अच्छे खानदानी लोग तो यूनिवर्सिटी में आते हैं और चोर उचकते जाते हैं, यही आप कह रहे हैं, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो अच्छे खानदान के लोग पढ़ लेंगे तो उससे ये होगा इस्लाम भी हो, क्योंकि आपने कहा ये तो सही, ये अजीब आपने बात की, उसके बाद दोबारा मुझे नहीं मिला, अब मुझे वो कभी नहीं मिला तो ये तो मैं ऐसे स्केप बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब डिस्कोर्स डेवलप होता है तो आपके जितने कराची में बड़े स्कूल हैं सब सेंट्स के नाम के ऊपर है, सेंट पैट्रिक, सेंट जोसेफ, सेंट जूड, सेंट लॉरेंस, सेंट पॉल, ये सब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, और जो क्रिश्चियनिटी को नॉन कंटेस्टेबल एपिस्टेमोलॉजी समझते थे, यही था, लेकिन वो डिस्क्रेडिट हो गई ना, अब तो वो नहीं पढ़ाते, सेक्युलर एजुकेशन पढ़ाओ, शिकस्त खा गई। हमारी ये है मतलब जो आपने सारी गुफ्तगू की, मतलब उसमें जो बुनियादी मतलब नुकता है वो ये है कि उलमाए कराम जो है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं, ये ना सवाल मेरा ये है कि अगर उलमाए कराम पढ़ भी लें, दिल पर फलसफा पढ़ भी लें, तो क्या फलसफा पढ़ने के नतीजे में वो इसको डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि आपके जहन में मतलब यानी इसकी मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश करूंगा ईरान की मिसाल। ईरान में फलसफे की रिवायत जो है आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा मुस्तहकम में तारीखी तौर पर जो मतलब, और ईरान जो है वो फलसफियों में हमारा रहा है। इस वक्त भी जो मतलब इस वक्त जो मतलब ईरानी क़यादत है, वहाँ पे जो बड़े बड़े उनके लीडर्स हैं, जो मजहबी क़यादत है, वो मतलब फ्रेंच भी जानती है, जर्मन भी जानते हैं और मगरबी फलसफे पढ़ते हैं। उनका जो मतलब तेहरान यूनिवर्सिटी में जो उनका शोबे इलाहियात इस्लामी है, उसका कोर्स अगर देख लें तो बहुत ही उम्दा कोर्स है। मतलब इसके बावजूद ये कि ईरान में फलसफे की इतनी मजबूत रिवायत है और मगरबी फलसफे की हर किताब वहाँ पे तर्जुमा शुदा मिल जाती है, हाइडेगर से लेकर कांट से लेकर एडॉर्नो ये वो फला ये मतलब। इसके बावजूद ईरान में कोई एक आलिम ऐसा नहीं है कि जिसने वेस्टर्न थॉट को क्रिटिसाइज किया हो, बल्कि वो तो वेस्टर्न थॉट को इस्लामाइज कर रहे हैं और लेजिटिमाइज कर रहे हैं। मतलब तो सिर्फ फलसफा पढ़ना या फलसफे के इल्म से पूरी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बल्कि तो ज्यादा खतरनाक है कि अगर उदाहरण हाथ फलसफा पढ़ लें और उसको इस्लामाइज करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। देखिए मसला ये होता है कि ये मुसलमानों के ट्रेडिशन में भी रहा है, उसको इस्लामाइज करना और उसको कबूलियत आम हासिल होना बहुत फर्क है। मुसलमानों के अंदर ये पहला तजर्बा नहीं है जो ईरान का था, इससे पहले इब्ने फराबी दोनों ने ये किया है ना, लेकिन जैसे गजाली है उसमें एकेडमिकली उनसे वीक है इमाम गजाली, सीना और फराबी से एकेडमिकली वीक है, लेकिन उसको उधेड़ के रख दिया उन्होंने, और जो गालिब डिस्कोर्स आया वो आया जो कि ऑर्थोडॉक्स डिस्कोर्स था जो इमाम गजाली का।
تو مسلمانوں کے لیے جو نیچرل رہے گا وہ وہی چیز رہے گی جو کہ ڈومیننٹ ڈسکورس مسلمانوں کے لیے وہ رہے گا جو ان کی آرتھوڈاکسی لینیج پیٹرن ہے. تو اسلامائز کرنا، اسلام کاری کرنا ویسٹرن تھاٹ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر سے جب بھی ایران کے اندر کوئی امام غزالی پیدا ہوا تو آپ دیکھیں گے وہ ان کو بالکل اڑا کے رکھ دے گا. وہ ان لوگوں نے کہ جو کہ ٹریڈیشنل یعنی کہ امام اگر دور نہیں جاتے امام خمینی کو ہی لے لیں گے تو ان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ ریڈیکل پوزیشن تھی اور بہت زیادہ اینٹی ڈیموکریٹک، اینٹی لبرل، اور یہ کہ وہ تو بتاتے ہیں کہ وہ پہلے جب سوشلسٹوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی تب بھی وہ یہ کہتے تھے ایرانی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس دن بھی کہا کہ جو 70s کے اندر جو ایرانی امریکہ اور لنڈن میں بیٹھے تھے وہ کہتے تھے دا ریئل ڈینجر از ناٹ سوشلسٹ، دے آر لبرلس. ہمیشہ ایرانیوں کی پوزیشن وہ زیادہ انسائٹو تھے ایز فار ایز دی انڈرسٹینڈنگ آف ویسٹرن سویلائزیشن. وہ سمجھتے تھے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی اصل طاقت سوشلزم کے اندر نہیں بلکہ لبرلزم کے. تو ان کی انسائٹو زیادہ تھے. یہ بنیادی طور پر خمینی کی ہی تو انڈرسٹینڈنگ تھی نا کہ وہ اصل دشمن کو پہچان گیا. سوشلسٹوں کو مارنا آسان ہے، لبرل کو مارنا مشکل ہے. انقلاب کے بعد بھی انہوں نے اصل جو دشمن بتایا انہوں نے کہا بھائی یہ امریکنز ہیں، اصل میں لبرلز ہیں زیادہ خطرناک. لیکن پرابلم یہ کہ ان سے اشتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کسی نہ کسی سطح پر ڈیموکریسی کو لیجیٹمائز کیا جس کے اب وہ فصل تیار ہے جو وہ کاٹنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو آپ نے مطلب آرگومنٹ اس میں کیا مطلب امام غزالی والا مطلب آرگومنٹ، لیکن یہ جو اس وقت جو انہاج علم ہے اس میں تو یہ مجھے مطلب تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے، اس لیے کہ امام غزالی کے زمانے میں جو مطلب سرکے تسکینہ اور آرامی جس تہذیب اور سائنس اور فلسفے سے متاثر تھے وہ کمزور، وہ جو ہے دنیا میں سیاسی تسلط کا حامل نہیں تھا، اور اس کی اتنی جو ہے یعنی انسانی تک رسائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کہیں بھی کوئی گلوبل اسٹیٹ، کہیں بھی کوئی ایسا میکینزم اور کنٹرول ڈیموکریسی یا انٹرنیشنل جو بھی رول ریگولیشن وہ نہیں تھے. تو اس لیے وہ تو ایک سطح پر ہو سکتا ہے. تو کیا مطلب اس وقت جبکہ یہ سینیریو ہے کہ جو ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن باقی ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ذہن انسانی کو تبدیل کرنے اور مکبر کرنے اور اس کو مسمرائز کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، تو اس میں اس کا امکان بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بڑھ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دیر از نو فکس رول آف دی ڈسکورس کیسے ایمرج ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس پہ جو کام کیا ہے وہ فوکو نے کام کیا. فوکو میرا ایسا فلسفی نہیں جس کو میں نے ان ڈیپتھ پڑھا ہو، لیکن یہ کہ میں نے فوکو کو پڑھایا بھی ہے 3 سال. فوکو کہتا ہے کوئی فکس رول نہیں ہے ڈسکورس کا، رینڈم ہوتا ہے. کون سا ڈسکورس ڈیولپ ہو جائے گا اس کی کوئی الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ آپ ڈسکورس کی بنیاد اسلامک ایپسٹمالوجی پہ کھڑی کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں. وہ آپ شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے اس کی تو ظاہر ہے کہ خدا ہی فیصلہ کرے گا نا کہ کون ہوگا. تو بہت سارے نتائج جو ہے وہ ہمیں خدا کے اوپر بھی چھوڑنے چاہیے، لیکن یہ کہ امکان اس بات کا کم ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اسلامک ڈسکورس اسی سطح کے اوپر آ جائے جس طرح امام غزالی کے زمانے میں تھا، کیونکہ نہ تو ذہنی سطح کے حامل لوگ ہیں، نہ امام مالک اور حنبل یا شافعی یا مالک، ان سطح کے لوگ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کی کوئی الٹیمیٹ گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں پیدا ہوں گے، اس کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے. تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. اور یہ کہ ڈسکورس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو سوال یہ کہ خطوط، صحیح خطوط پہ اس کی تعمیر ہونی چاہیے کہ جو ڈسکورس کو جو ایمرج کر رہے ہیں، جو نیا میدان کھول رہے ہیں، ڈسکورس کا نیا میدان جو کھول رہے ہیں، وہ کیا صحیح بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے. میں جن لوگوں سے تعلق ہوتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ فلسفہ کو آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ خیر کی تلاش کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ الگ نتائج. فلسفے کو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلسفے کی بنیاد پر آپ اس تہذیب کو جاننا چاہتے ہیں جس پر وہ کھڑی ہوئی ہے، تو ایک الگ پوزیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ راسخ العقیدہ ہیں اور جنہوں نے چیزوں کو پڑھا ہے ان کے لیے کم از کم کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ یا آکسیڈینٹل پرسپیکٹو تو ڈیولپ کریں. آکسیڈینٹلسٹ وہ لوگ ہیں جو اسلامک پرسپیکٹو سے ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک کمزور آواز ہے لیکن یہ طاقتور ہو سکتی ہے.
ابھی تو زیادہ تر لوگ اورینٹلسٹک پیراڈائم کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنسپچل ٹول اپلائی کرتے ہیں اسلام کے اوپر, اور وہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے یہی کیا, وہ یہی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اورینٹلزم کو آپ کنٹیکٹ کریں اور آکسیڈینٹلزم کو فروغ دیں, کنٹیکٹ کریں اس کو, اور اگر نہیں ہو پائے تو پھر اللہ سے جا کے کہتے ہیں بھائی ہم نے کوشش کی تھی, آپ نے کچھ ذمہ داری اللہ کے اوپر بھی ڈالی کہ بھائی اس طرح کے ذہنی سطح کے لوگ آپ نے کیوں پیدا کرنا بند کر دیا. اور بڑے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں سسٹم کے باہر سے آتے ہیں, سسٹم کی پیداوار نہیں ہوتے, میڈیوکرز ہوتے ہیں سسٹم کی پیداوار. سسٹم کے باہر سے نکلتا ہے نا وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے سسٹم کو. سوال سمجھ جاتا ہے کہ اسلامی بنیاد اپنے ان کے ذہن کے مطابق تو ایران میں اس کا مطالعہ بھی وہاں کے اندر موجود ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایران کے اندر ڈسکورس ہے. ایران کے اندر جو آرتھوڈاکس ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, گرافٹنگ کو, گیس سے لینا اس کو پسند نہیں کرتے. وہ جو اصل میں ہارڈ کور آرتھوڈاکس, ان میں تو پھر ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوگا کہ جو آرتھوڈاکس پیدا ہو جائے. مطلب یعنی ایران میں جو مطلب مغرب کے رد کی جو علمیت ہے وہ تو ایمانی سطح پر ہوئی نا, ہم تو علمی سطح کی بات کریں. علمی سطح کی بات, اور علمی سطح کے لیے اس سطح کا ذہن پیدا کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایمان تو اللہ تعالیٰ یہ عطا ہے, اگر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ایمان کی بات نہیں ہے, ایمان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو علمیت ہے اور اس کی جو ادارتی سمبندی ہے یہ تو انسان کے اوپر چھوڑیے نا اللہ نے. میں ایمان کو کیسے پریکٹس ہوں. بہت سارے لوگ جمہوریت کی جد و جہد کو عین اسلامی جد و جہد اور جمہوریت کے لیے گولی کھانے کو اسلام کی بقا سمجھتے. میں اسلام کے لیے تو یہ تو پرابلم یہ ہے کہ اس نے پڑھا نہیں, شاید ڈال وغیرہ تو نہیں پڑھا, اور یا اس کے بڑے لوگوں نے نہیں پڑھا. ڈیموکریسی کی جو کریٹک تھی وہ پڑھے بغیر ہی اس نے قبول کر لیا. ایک ایبسٹریکٹ پرنسپل آپ نے بتایا, آپ نے کہا اچھا بھائی یہ شورا بنائی تھی انہوں نے 5 لوگوں کی, حضرت عمر نے, اچھا تو ایسا کرتا ہے 50 لوگوں کی شورا بنایا, 500 لوگوں کی شورا بنایا تھے. شورا کا انتخاب چلے گا, چلو وہ تو دماغ, تو پھر یہ کہ بیعت کا, اچھا تو یہ بیعت کا طریقہ ہو گیا, تو پھر یہ تو جمہور اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں, اور یہ بھی ہے, چلو بھائی یہ جمہوریت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو غلط کیا نا. لیکن ایک آدمی جو زیادہ بہتر اسلامک اس کو جانتا ہوگا وہ اگر کنٹیکٹ کرے گا تو اس کی بقیہ وہ ڈھیر کے رکھ دے گا, جو جانتا ہو, جو اس پیرائے کو جانتا ہو, اس تہذیب کو جانتا ہو. یعنی کہ امام خمینی کے پاس بھی انٹرویو کرنے کے لیے جو جرمن برٹشر ہے وہ گئی اس سے انٹرویو کرنے, ان سے تو انہوں نے کہا میں ایسا سوال کروں گی, یہ سوال کروں گی, یوں سوال کروں گی. وہ کہتی ہے کہ جب امام خمینی میرے سامنے آئے میری ٹانگیں کانپنے لگی, دیکھ کر ٹانگیں کانپنے لگی. تو اس نے کہا میں سوالات بھول گئی, بس مجھے یہ سمجھا میں ایگریسولی ڈیل کروں. میں نے کہا بھائی آپ نے مونٹیسکیو کو پڑھا, اور ٹاکسیویلی کو پڑھا, اور اس کو پڑھا. وہ کہا نہیں الحمدللہ کسی کو نہیں پڑھا. کیا کہ پھر یہ حکومت آج کیسے چلا کہ ریاست سے قبضہ کر لیا. بولا ہم نے زمخشری کو پڑھا, ہم نے ملا صدرا کو پڑھا, ہم نے مختلف اپنے کلاسیکل سنگر کو پڑھا, اور ہم حکومت چلا. تو کہا مجھے آپ کی بیوی سے کچھ سوالات کرنے, ان سے وہ آپ سے پردہ کرتی ہیں, آپ جیسی عورتوں سے ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں, بیوی سے نہیں. فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے یہ. بیوی کس سے پردہ کرے گی نہیں کرے گی, امام تعین کر رہے ہیں. تو یہ وہ تو ایشو یہ ہے کہ اتنی ریڈیکل پوزیشن لینے کے باوجود انہوں نے ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسرا میجر غلطی انہوں نے یہ کی کہ جو مسلمانوں کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ بیعت کو عام کرتے, بیعت نہیں کی انہوں نے. تیسری انہوں نے یہ کہا کہ ولایت فقیہ صرف ایرانی ہوگا, نیشنلزم کو لے کے آ گئے. تیسری انہوں نے کہا بیعت جو ہے وہ ہے ایران کے دائرے سے باہر نہیں ہے, نیشن اسٹیٹ کو ایکسپٹ کر دیا. اس کا اسلامک پولیٹیکل تھیوری سے کوئی تعلق تھا نہیں تھا نا. بیعت عام کرتے تھے, پوری دنیا میں لوگ بیعت کر لیتے, ایکسٹینڈ بھی کر جاتی سرحدیں. اور کہتے ہیں کیا ولایت فقیہ پہ کوئی سمجھتے تھے کہ وہ کوئی لیجیٹیمیٹ چیز ہے, تو کہتے ہیں ولایت فقیہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب بن جاتا, ایرانی انقلاب نہیں رہتا. لیکن یہ نہیں کیا نا, غلطی ہو گئی, اتحادی غلطی ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو استاد جن کا میں 92 میں انہوں نے 94 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی ایران بفور اینڈ آفٹر خمینی. سیکولر مائنڈیڈ آدمی ہے, انہوں نے انالیسس کیا تھا ایرانی اسٹیٹ کا کیا ہوگا,
وہ جیسا انہوں نے بتایا ویسا ہی جس فتح کا پریزیڈنٹ آتے گئے احمدی نژاد اسلامی عقائد کے حوالے سے وہ علم نہیں رکھتا جو کہ دوسرے لوگ رکھتے ہیں. کمزور آتا جا رہا ہے, کمزور آتے. ڈیموکریسی کا یہ کمال ہے. کس پوزیشن طالبان کو 5 سال لگے, اگر وہ تھوڑے دن ٹک جاتے تو وہ پورا ویسٹرن ماڈل استعمال کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس تھا کیا؟ کیسے کرتے؟ کیسے چلاتے حکومت؟ دیکھیں بھائی, مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بولشوکس تھے یا سوشلسٹ تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ڈسکورس کو اسٹیبلش ہونے اور اس کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنس کے ایوالو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جو آپ کے نیچرل انسٹیٹیوشن ہے آپ اسے استعمال نہیں کر رہے نا, کر لیتے نا, وہ استعمال کرتے خلافت. مسلمانوں کی خلافت میں رہے نا, فاطمی رہے نا, خلیفہ سنی تو نہیں تھے نا, وہ کرتے تھے ان کے ہاتھ پہ بیٹھ. صلاح الدین ایوبی فاطمیوں کے اندر سے ہی تو نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ فاطمی حکومت کے اندر کمانڈ نہیں تھا کیا؟ فاطمیوں کا گورنر تھا بھائی, آرتھوڈاکس سنی تھا, فاطمیوں کا انڈر کمانڈ لڑ رہا تھا, رومن سے لڑ رہا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ انہوں نے وہ ٹریڈیشنل میکینزم استعمال نہیں کیا جو کہ آپ کی تہذیب کے اندر استعمال کیا جا رہا تھا. غلطی ہوئی, نقصان اٹھایا, نقصان اٹھائیں گے. اب دیکھیں آپ وہ ماڈریٹ پاور میں آتے جا رہے ہیں, اٹھا کے نہ پھینک دیا 5,000 کو تو آپ دیکھ لیجیے. آپ نے وہ پولیٹیکل پروسیجر کیوں معتبر نہیں سمجھا جو کہ آپ کا ٹریڈیشنل تھا؟ کیوں معتبر نہیں سمجھا؟ میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے مطلب کہ ایرانی انقلاب میں یا طالبان کے اندر مطلب یعنی یہ مطلب یہ جو اسٹرکچر جو ہے اس میں یہ پاور اسٹرکچر کو زیادہ کے حاصل ہے, روحانی اسٹرکچر جو ہے وہ تو ہے نہیں. مطلب طالبان نے تو پاور بیس پہ قائم کیا نا, مطلب یعنی عوام کے اندر قبولیت اور روحانیت اور جو ہے مطلب یہ اور تمام نسل اور زبان اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایک محبت کا رویہ تو نہیں تھا. مطلب ایک ایگونزم اس میں نظر آتا ہے. اور ان کے 3 لوگ جو ہے وہ کیپچر کر کے بیٹھے. تو ایشو یہ کہ دیکھیں جب آپ جدوجہدیں کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی جو اب آپس میں نہیں رہی, انہوں نے غلطیاں نہیں کی کیا؟ اس سے غلطیاں ہوں گی. پولیٹیکل ڈومین میں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ویسٹ نے ایک ڈسکورس ڈیولپ کر لیا جس کے نتیجے میں ان غلطیوں کا تدارک ہوتا چلا گیا, اسٹل انکمپیٹیبل وتھ دی ویسٹرن ڈسکورس. آپ نے غلطیوں کے تدارک کے لیے اپنا ڈسکورس پر انحصار نہیں کیا, اس کو آبسلیٹ سمجھا, آبسلیٹڈ سمجھا نا آپ نے. اگر آپ اسے آبسلیٹڈ نہیں سمجھتے تو آپ آرتھوڈاکس جو میکینزم تھا خلافت کا اس کو اڈاپٹ کرتے آپ, اور اس کے نتیجے میں جو غلطیاں, خامیاں, کمزوریاں آتی اس کو اوور کم کرتے چلے جاتے, اوور کم کرتے چلے جاتے. کر دیتے اسٹیبلش خلافت پوری دنیا میں. آپ کر دیتے بحث کرتے تو نقصان ہوتا, پوری دنیا چڑھ دوڑتی آپ کے. تو کیا دنیا ویسے نہیں چڑھ دوڑی آپ کے اوپر؟ ویسے بھی چڑھ دوڑی. افغانیوں نے بھی یہ نہیں کیا, انہوں نے عمارت بنائی, خلافت نہیں بنائی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ عبداللہ بن زبیر تو دو شہروں کے اوپر مکی و مدینے میں انہوں نے بیعت عام کر دی تھی, لیکن اس کو جب انہوں نے لمٹ کیا مکی مدینے باہر نہیں ایکسٹینڈ کیا تو وہ بھی اس کو کچل دیا مروان نے ان کو آفر کی کہ بھائی آپ آ جائیں یہاں, پھر کہ نہیں مجھے بلا کے قتل کر دینا. جب بھی آپ نیشن اسٹیٹ کے اس میں جائیں گے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نیشن اسٹیٹ تھیوری تو ویسٹرن ماڈل ہے حکومت کرنے کا, اسلامک ماڈل ہے ہی نہیں. آپ نیشن اسٹیٹ کا ماڈل پرزیوم کر رہے ہیں اور آپ تصور یہ کر رہے ہیں کہ ویسی اسلامائزیشن نہیں ہوتی. پوری دنیا سے ایران میں لوگ جاتے ہیں نا, پھر پوری دنیا میں ایران میں لوگ جاتے تو آپ جی ایم پی پر کیپٹل کو کیسے مینٹین کرتے, آپ وہ کیسے کرتے, امیگریشن کیسے دیتے, وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتے, آپ کے بارڈر پورس ہو جاتے, پھر پتہ چلا کوئی نان ایرانی آ کے حکومت کرنے بیٹھ گیا, جیسے صلاح الدین ایوبی بیٹھ گیا تھا فاطمیوں کو اترا کے. فاطمی خلیفہ زندہ تھا, اس نے خلیفہ اپنا عباسیوں کا خطبہ اس نے جاری کر دیا. صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں جنگ ہوئی,
اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی. سب نے کہا ٹھیک ہے یہ لیجیٹیمٹ یہ رول کرے, مصر کے اوپر اس کی حکومت ہے. اس نے یہ تھوڑی کیا میں خلیفہ بن گیا ہوں مصر کا, یہ نہیں کیا اس نے خلیفہ کا خطبہ جاری کروا دیا, جوڑنے کی کوشش کی اس نے. یہ نہیں کہا چلو بھائی چلو اب میں ہوں خلیفہ. اور اب باقی جو یہ عبید اللہ جب آیا فاطمیوں کا پہلا, اس کے ریلیجس بیسس وہ کہتا ہوں میں ہوں مہدی. سینٹرل افریقہ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں ہوں مہدی, 12ویں امام کی پوزیشن پہ میں آتا ہوں, میں ہی ہوں. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آ سکتا مصر میں. تو پہلے وہ نہیں آیا, اس کا بیٹا نہیں آیا, تمیم نہیں آیا. اس کے بعد یہ تیسرا جو تھا اس نے قبضہ کیا مصر کے اوپر. مصر کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد سارے سادات جو تھے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارا نسخہ کیا ہے. تو اس نے کہا کل آ کے بتائیں. جو بیٹا ہوتا تھا اس کا, اس نے کہا کہ بھائی میرا تم حسب پوچھتے ہو, یہ ہے میرا حسب, تلوار نکال کے دیا, یہ ہے میرا حسب, ہے کسی کو پوچھنا. اور بولنے کا اس کا جو وہ تھا سونے کی وہ اشرفیہ وہ کھول دو, اور کہا یہ ہے تمہارا حسب, ہے کسی کو اعتراض. سب چلے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صرف 80 سال فاطمیوں کی 223 سال فاطمیوں کی حکومت رہی, تو اس کے نتیجے میں کیا سارے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا. بتانے کا مطلب یہ کہ وہ جو ٹریڈیشنل حکومت کرنے کا نظام تھا وہ استعمال کرتے, تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا عدل سے بھر جاتی یا ایران عدل سے بھر جاتا. ایک نیا پولیٹیکل آلٹرنیٹو لوگوں کو ملتا. اتنی ضرورت نہیں تھی ان میں. امام خمینی جیسی صلاحیت کے آدمی میں اگر یہ ضرورت نہیں تھی تو آپ تصور کر لیں کہ کون یہ کرے گا. اگر وہ خلافت کہتے بھائی میں خلیفہ بن گیا, اور یہ کہ ایران کوئی نہیں, خلیفہ ہوگا, جو بھی خلافت کرے گا وہ یہ ہوگا. بیعت عام ہوگی, پوری دنیا میں کوئی بھی بیعت کر سکتا ہے, وہ بیعت کرے گا تو ایران آئے گا, ایران کی زمینیں آباد ہوں گی, ایران سے باہر بھی مختلف جگہوں کے گورنر, ایک پورا ایک الگ. اتنا دم نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ایسا نہیں ہوگا, فیوچر کبھی نہیں ہوتا, ٹمارو نیور کم. جب بیعت عام ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک نیا پولیٹیکل آرڈر ڈیولپ ہوتا ہے جو اسٹرگل ہوتی ہے. لیکن یہ وقت آنے سے پہلے ایک ڈسکورس اسٹیبلش ہونی چاہیے جس میں آپ چیزوں کی پاسبلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, چیزوں کے امکانات کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اوپر کرٹیک ہوتی ہے. اس کے بعد یہ محض زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں آپ ایک ایسا ایپسٹمولوجیکل بیس تیار کر لیتے ہیں کہ جب آپ کو واقعی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جا کر ویسٹرن تھنکر سے جا کے نہیں پوچھنا پڑتا کہ اب ہم کیا کریں. آپ کہتے ہیں ہم خود دیکھیں گے. انادر میں پھر یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ جو کچھ بھی مطلب یہ کہ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مطلب طالبان کی کوشش ہے یا مطلب ایرانی انقلاب کی کوشش ہے, یا یہ کہ جو ہے سوڈان میں یا تو یہ کوششیں اس وقت تک عارض التوا میں رکھی جائیں جب تک کہ ہم مغرب کے ساتھ جو ہے کوئی ڈسکورس یعنی کوئی اسلامک اسٹمالوجی میں کوئی ڈسکورس ڈیولپ نہ کریں. کم از کم آپ کے پاس ایسا ڈسکورس ہونا چاہیے کہ آپ کے میجر انسٹیٹیوشن کے بارے میں علماء کی سطح پر کلیئرٹی ہو. سوچنے والے جو انٹیلیجنسی ہے وہ سوچنے کے ساتھ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ مارکس کی طرح آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو بنا کے بیٹھ گئے, لیکن یہ کہ آپ کے پاس ایک خاکہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس خاکہ نہیں ہے تو آپ جو ٹریڈیشنل آپ کے ماڈل ہیں حکومت کرنے کے, ان میں سے آپ ایک کو اختیار ہے. بادشاہ ان کے بیٹھ جائے, بادشاہ کی ریٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا تھا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر 30 روپے کلو ٹماٹر ہے, 60 روپے کلو بیچ رہا ہوں, کیا کر سکتا ہے بادشاہ کے زمانے میں کوئی؟ بادشاہ کے حکم کو وائلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ریٹ آف دا کنگ کو اس نے چیلنج کر دیا. یہ رائٹ وائٹ کچھ نہیں ہوتا تھا پھر. اور دنیا میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو پاور استعمال کرنی پڑتی ہے.
اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ کچھ رائٹس ہیں ان کے دائرے کے اندر آپ کریں گے اور ان دائرے سے باہر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سے خیر کی بنیاد پر یہ رائٹس آپ دے رہے ہیں اور کون سے خیر کی وائلیشن میں یہ رائٹ جو ہے ابالش ہوتے ہیں. اس پہ تو آپ طے کر لیں نا لوگ, اس پہ ہی طے نہیں کر رہے لوگ. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہیومن رائٹ ڈیکلریشن نیچرل ہے. نیچرل کہاں سے؟ جب ہیومن رائٹ ڈیکلریشن کو لے کر آپ کوئی پولیٹیکل اسٹرگل کریں گے تو آپ کبھی کوئی ریلیجیس آرڈر اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے. سیکولر ہوگا وہ تو ڈیفینیٹلی.